الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ۔ کیا حال ہے پیارے پیارے دوستوں کا، قرآن پڑھنے والوں کا؟ الحمدللہ 9 پارہ آج ہمارا، ماشاءاللہ قوت الا باللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو برکت دے، آپ کے وقت میں، آپ کی عبادات میں، اور اللہ تعالیٰ ہمارے اخلاص میں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ شروع کرتے ہیں آج کا پارہ، ہم نیت خالص کرتے ہوئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم اجعل عملی کلہ صالحا وجعلہ لوجہک خالصا ولا تجعل لأحد فیہ شیئا۔ اللہم البسنا لباس التقوی والزمنا کلمۃ التقوی وجعلنا من اول النہی وامتنا حین ترضی وادخلنا جنت المأوی وجعلنا ممن برا واتقى وصدق بالحسنى ونهى النفس عن الهوى وجعلنا ممن تيسره لليسرى وتجنبه العسرى وجعلنا ممن يتذكر فتنفعه الذكرى اللهم اجعل سعينا مشكورا وذنبنا مغفورا وَلَقِّنَا نَدْرَةً وَسَرُورًا وَأَقْسُنَا سُنْدُسًا وَحَرِيرًا وَاجْعَل لَّنَا أَسَاوِرَ مِن ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤٍ وَحَرِيرًا۔ اے اللہ، ہمیں تقوی کا لباس پہنا، ہمیں تقوی والی بات پر قائم فرما دے، ہمیں عقل والوں میں شامل فرما۔ جب موت دے ہمیں، اس وقت ہم سے راضی ہو جا، ہمیں راضی کر کے موت عطا فرما۔ ہمیں جنت المأوی میں داخل فرما، متقی لوگوں میں شامل فرما، نیک اور نیکی کرنے والوں میں اللہ تعالیٰ شامل فرما دے، بھلائی کی تصدیق کرنے والوں میں، اور اپنے نفس کو خواہشات کی پیروی سے باز رکھنے والوں میں سے بنا دے۔ ہمیں ان میں سے بنا جن کے لیے تو آسانی مہیا فرماتا ہے اور جنہیں مشکلوں سے دور رکھتا ہے۔ ہمیں ان میں سے بنا جنہیں نصیحت کی جائے تو نصیحت انہیں فائدہ دیتی ہے۔ اے اللہ، ہماری کوشش کی قدردانی فرما لے، ہمارے گناہ بخش دے، ہمیں تازگی اور خوشی عطا فرما، ہمیں سندس اور ریشم کا لباس پہنانا، ہمیں سونے اور موتیوں اور ریشم کے کنگن پہنانا۔ الحمدللہ، آمین ثم آمین۔ 109 آیا۔ اور اس پر فرعون کی قوم کے سرداروں نے آپس میں کہا کہ یقیناً یہ شخص بڑا جادوگر ہے۔ اب یہاں پر فرعون کا ذکر شروع ہوتا ہے۔ آیا 102 میں ہم نے پڑھا تھا کہ ہم نے اس میں سے اکثر میں سے کوئی عہد پر گامزن نہیں پایا، عہد پر پکا ہونے نہیں پایا، اکثر کو فاسق ہی پایا۔ تو یہاں عہد سے مراد فطری طور پر جو اللہ تعالیٰ نے ہم نے اپنے رب سے عہد کیا تھا۔ اب یہ بہت پیارا ایک واقعہ ہے، سورۃ الاعراف 102، جو ہمیں یاد تو نہیں ہے یہ واقعہ، اور وہ ہے وعدہ الست۔ ہمارے ذہن میں، ہماری یادوں میں نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ساری جتنی بھی روحیں اب تک دنیا میں بھیجی ہیں، ان کو بھی، اور جو قیامت تک بھیجی جا رہی ہیں، ان سب کو شعوری طور پر کہا تھا کہ ایمان لاؤ، اور وہاں انہوں نے ایمان لائے تھے، وعدہ کیا تھا، اس کو کہتے ہیں وعدہ الست، اور پھر سب کے سامنے ایمان لائے تھے، اور یہ وعدہ تب کیا گیا تھا جس وقت ہم سب اللہ تعالیٰ کے سامنے جب روحیں بنی تھی، اس وقت کی بات ہے۔ تو یہاں پر اس وعدے کے یقین دہانی کرائی جا رہی ہے، اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ ہم نے اکثر لوگوں میں سے کوئی وفائے عہد کا وفا پانے والا نہیں پایا، کیونکہ وہ وعدہ انہوں نے سب نے وہاں کیا تھا، لیکن پھر اس کو وہاں سے پایا نہیں۔ بے شک ہم نے ان کی اکثریت کو فاسق ہی پایا۔ آیا نمبر 103۔
پھر ان قوموں کے بعد جن کا اوپر ذکر ہوا ہے، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کی قوم کے سرداروں کے پاس بھیجا، مگر انہوں نے بھی نہ ہماری نشانیوں کے ساتھ ظلم ہی کیا۔ پس دیکھو ان مفسدین کا انجام کیا ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قوم کے اوپر امن اور خوف کے ذریعے بدل بدل کے آزمائشیں بھیجتا ہے، پھر جب وہ کسی بھی حال میں سمجھتے نہیں تو پھر آخر ان کو عذاب آ جاتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے فرعون، میں کائنات کے مالک کی طرف سے بھیجا گیا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ اب آپ غور سے سنتے جائے گا۔ میرا منصب یہی ہے کہ اللہ کا نام لے کر حق کے سوا کوئی بات نہ کہوں۔ میں تم لوگوں کے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک صریح دلیل لے کر آیا ہوں، لہٰذا تم بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دو۔ یہ تھا موقف ان کا کہ اللہ نے مجھے مامور کیا ہے اور میرے ساتھ ان کو بھیج دو، میں ان کو چھڑانے آیا ہوں، لہٰذا تو بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دے۔ فرعون نے کہا، اگر تو کوئی نشانی لایا ہے اور اپنے دعوے میں سچا ہے تو اسے پیش کر۔ تو اس نے اپنا عصا ڈالا تو یکایک وہ ایک واضح اژدہا تھا، اور اس نے اپنا ہاتھ باہر نکالا تو یکایک وہ سب دیکھنے والوں کے لیے ایک چمکدار ہاتھ تھا، علیحدہ ہی قسم کی یہ چمک تھی۔ فرعون کی قوم میں سے سرداروں نے کہا، یقیناً یہ تو ایک خوب علم رکھنے والا جادوگر ہے، وہ چاہتا ہے کہ تمہیں جادو کے ذریعے تمہاری زمین سے نکال دے، تو تم کیا مشورہ دیتے ہو؟ اس نے کہا، اور اس کے بھائی کو مہلت اور شہروں میں اکٹھا کرنے والے ہلکارے بھیج دو، یعنی کہ آؤ اس کا اب مقابلہ کرتے ہیں۔ وہ تمہارے پاس ہر ماہر جادوگر کو لے کر آئیں گے۔ اور جادوگر فرعون کے پاس آ گئے اور کہنے لگے، اگر ہم غالب ہوئے تو بے شک ہمارے لیے انعام کیا ہوگا۔ بہت زیادہ لالچی تھے دنیا میں، یہاں پہ جو مومن نہیں ہوتا وہ دنیا میں ہی انعام چاہتا ہے۔ اب یہ ان کی پہلی زندگی دنیا کی زندگی ہے۔ اب آیا نمبر 14 آ رہی ہے، اور اس نے کہا، ہاں اور بے شک تم میرے مقرب لوگوں میں سے ہوگے۔ انہوں نے کہا، اے موسیٰ، یا تو تم ڈالو یا ہم ڈالتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، تم ہی ڈالو۔ تو جب انہوں نے اپنی رسیاں اور لاٹیاں پھینکی تو لوگوں کی آنکھوں کو مسحور کر دیا اور انہیں خوف زدہ کر دیا، اور وہ اپنے زوم میں بہت بڑا جادو لے کر آئے تھے۔ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ تم بھی اپنی لاٹھی پھینک دو۔ جب لاٹھی پھینکی تو یکایک وہ اسے نگلنے رکھی، یعنی کہ اس کو ہی ان کو سب کو، جتنے وہ جادو تھے وہ ان کو کھا گئی۔ تو وہ گھڑ کے لے کر آئے تھے وہ سب اس نے کھا لی۔ آیا نمبر 118، جی میں چیک کر رہی ہوں، آیات 118 پہ ہم ہیں۔ تو حق ثابت ہو گیا، اور جو عمل وہ کر رہے تھے وہ باطل ہو کر رہ گیا۔ پس وہ لوگ اسی جگہ مغلوب کر دیے گئے اور ذلیل ہو کر پلٹے، یعنی کہ اب کیا ہے، فغلبوا ہنالک فانقلبوا صاغرین۔ اب یہاں پر یہ مغلوب ہو گئے، کیونکہ اس پر فرعون کی قوم کے سرداروں نے آپس میں کہا کہ یہ تو شخص یقیناً بہت بڑا جادوگر ہے۔ اب انہوں نے سامنے دیکھ لیا، اور ان کو اس وقت معجزات سمجھ میں نہ آئے، اور کہا کہ یہ تو اپنا جادوگر ہی دکھا رہے۔ تمہاری زمین، اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا، جب یہ سجدے میں گر گئے تو فرمایا، وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ ساجدین، اور جب وہ مان گئے جادوگر تو جادوگر سجدے میں ڈال دیے گئے۔ کس نے ڈالا تھا؟ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ڈال گئے تھے۔ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ، انہوں نے کہا ہم ایمان لائے رب العالمین پر، ربی موسیٰ و ہارون، اور وہ موسیٰ اور ہارون کا رب ہے۔ تو یہ گواہی تھی۔ صبح پہلے جب جادوگر آئے تھے، پہلے جادوگر اور شام کے جادوگر، شام کو وہ مسلمان ہو گئے تھے، انہوں نے حق مان لیا تھا۔ جب تک یہ سارا انہوں نے چکر دیکھا تھا، تو جب حق دیکھ لیا تو ساتھ ہی ایکسیپٹ کر لیا، یہ ہے، اور پھر ساتھ ہی جیسے ایکسیپٹ کیا تو ان کے گناہ معاف ہو گئے۔ سچائی ہمارے سامنے آتی ہے تو ہم قبول کرتے ہیں کہ نہیں کرتے۔ جادو برحق ہے، جادو کا نقصان بھی ہوتا ہے۔ جادوگر جادو نہیں کر سکتا جب تک اللہ تعالیٰ کا حکم نہ ہو۔ یہ آیات پڑھی جاتی ہیں جب کسی کے اوپر جادو ہو۔ اس کے علاوہ اور بھی کچھ آیات ہیں انشاءاللہ تعالیٰ، کیونکہ خود جادو کرنے والے جو تھے وہ سچائی جب کھل کے سامنے آ گئی، ان کے لیے حق پہچاننے میں کچھ دیر نہ لگی، اور جادوگروں کا حال یہ ہوا کہ کسی چیز نے انہیں اندر سے سجدہ کروا دیا، گرا دیا، اور انہوں نے کہا کہ ہم مان گئے
موسیٰ اور ہارون کے رب کو۔ فرعون نے کہا کہ اس پر ایمان لے آئے ہو۔ اب اس کو چڑ چڑھ گئی۔ اس نے کہا اس سے پہلے کہ میں تمہیں اجازت دوں، میرے سے اجازت ہی نہیں لی۔ یقیناً یہ خفیہ سازش تھی جو تم لوگوں نے پہلے سے ہی دارالسلطنت میں کی ہوئی تھی، یعنی کہ تم پہلے سے، حالانکہ کوئی ایسی بات ہی نہیں ہوئی تھی، تاکہ ان کے ملکوں کے اقتدار سے بے دخل کر دو۔ اچھا، اس کا نتیجہ اب تمہیں معلوم ہوا جاتا ہے۔ میں تمہارے ہاتھ پاؤں مختلف سمتوں سے کٹوا دوں گا اور اس کے بعد تم سب کو سولی پر چڑھوا دوں گا۔ انہوں نے جواب دیا، بہرحال ہمیں پلٹنا تو اپنے رب ہی کی طرف ہے، اب تو جو مرضی کر لے۔ اور ون سائڈ سے اگر کاٹیں تو انسان کی موت آ جاتی ہے، تو اپوزٹ سائڈ سے کٹوانے کو کہا کہ یہ زندہ بھی رہیں اور ان کو تکلیف بھی ہوتی رہے۔ تو جس بات پر ہم سے انتقام لینا چاہتا ہے وہ اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ ہمارے رب کی نشانیاں جب ہمارے سامنے آ گئیں تو ہم نے انہیں مان لیا۔ ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، اے ہمارے رب ہم پر صبر کا فیضان کر اور ہمیں دنیا سے اٹھا اس حال میں کہ تیرے فرما بردار ہوں۔ آپ سوچئے کہ کیسا یہ معاملہ تھا نا، صبر مانگ رہے ہیں کیسا کہ، اور تم ہم سے ناراض نہیں ہوتے مگر اس بات پر کہ ہم اپنے رب کی نشانیوں پر بھی ایمان لے آئیں، اس بات پہ تم ناراض ہو رہے ہو۔ اور جب وہ ہمارے پاس آ گئیں تو اے ہمارے رب، جب ہمارے پاس نشانیاں آ گئیں تو اب ہم کیا کر رہے ہیں؟ ایمان لا کر جان کی بھی پرواہ نہیں، جان دینا بھی بہت آسان ہو گیا، اور پھر کچھ بھی نقصان ہو جائے، جان یہ جان دی ہوئی اسی کی تھی۔ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ انسان کی آزمائشیں بڑی سے بڑی بھی آ جائے، صبر مانگنا ہے ہم نے۔ ہماری ہر آزمائش کا جو صبر ہے وہی ہمیں، اب یہ دیکھیں نا یہاں موت سامنے کھڑی ہے، صبر کے خوف، صبر جو ہے خوف کے وقت اور دہشت کے وقت صبر صبر ہوتا ہے، پورا پورا صبر۔ اور یہاں پہ اور بھی صبر ہمارے اوپر انڈیل دے کہا کہ صبر ہوگا تو ہم کہیں جنت میں جائیں گے۔ تو صبر آ گیا تو فرعون کی دھمکی جو تھی وہ کمزور پڑ گئی، اور صبر جو تھا وہ زیادہ زیادہ بڑھ گیا۔ روزہ کیوں آپ رکھتے ہیں؟ روزہ میں کون سی چیز طاقتور آپ کو کر دیتی ہے؟ روزے میں صبر ہی تو ہوتا ہے، صبر سے ہی آپ سارا دن گزار لیتے ہیں، اور بے صبری ہوتی ہے جو انسان کو کھانے کی طرف لے جاتی ہے۔ تو یہاں کہ اللہ تو ہمیں صبر دے، یعنی اس وقت حق پر جما دے۔ جما دینا بہت مشکل کام ہوتا ہے کہ ہم جم جائیں عام حالات میں۔ آج مجھے میری کوئی پیاری دوست ہے بہت، وہ مجھے کہہ رہی تھی کہ میرے کوئی بزرگ ہیں، وہ اچھے خاصی نمازیں پڑھا کرتے تھے، لیکن اب جب موت قریب ہے، ساری زندگی نمازیں پڑھی لیکن استقامت نہیں مانگی نا، تو اب اینڈ جو ہے ان کا جو ہے آخری وقت ہے اس میں نمازیں بھول گئے، نمازیں پڑھتے ہی نہیں۔ تو حالات جو ہیں وہ چینج ہوتے رہتے ہیں، مشکلیں آئیں گی۔ ایسے موقع پر انسان پر کوئی آزمائش آئے، اس کے لیے یہ فیصلہ پہلے سے ہی جم کر رکھیں، اپنے مائنڈ ابھی سے بنا کے رکھتے ہیں۔ اس وقت کرنے کا فائدہ کوئی نہیں، اس وقت نہ کچھ کام ہوتا ہے۔ تو صبر کا کیا معنی ہے کہ ہم اس وقت حق پر ثابت قدم رہیں، اور ہمارے قدم جمائے رکھنا اللہ تعالیٰ، اور ہم ادھر ادھر نہ ہوں، مرتے دم تک حق پر قائم، بتوفنا مسلمین میں سے ہو جائیں، کیونکہ بعض اوقات حالات ایسے تنگ ہوتے چلے جاتے ہیں کہ انسان کے لیے حق پر جمنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اللہ ایسے حالات نہ ہمارے کرنا۔ اور اللہ تعالیٰ پھر 127 آیت میں کہتے ہیں، وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ، فرعون سے اس کی قوم کے سرداروں نے کہا، کیا تو موسیٰ علیہ السلام اور اس کی قوم کو یوں ہی چھوڑ دے گا کہ وہ ملک میں فساد عطا کرتے پھریں؟ یعنی اب ان کے سامنے ان کا ایک سینیریو آ گیا کہ اتنے سارے ماہر جادوگر، اتنے سکلڈ سارے کے سارے مسلمان ہو گئے، اب بنے گا کیا؟ ان کو فالو کرنے لگے۔ تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ کیا تو موسیٰ اور اس کی قوم کو یوں ہی چھوڑ دے گا کہ ملک میں فساد پھیلائیں اور تیری اور تیرے معبودوں کی بندگی چھوڑ بیٹھیں؟ فرعون نے جواب دیا کہ میں ان کے بیٹوں کو تو قتل کراؤں گا اور ان کی عورتوں کو زندہ چھوڑ دینے، جیتا یا زندہ رہنے دوں گا۔ ہمارے اقتدار کی گرفت اس پر مضبوط ہے، یعنی بنی اسرائیل کو اب ہم کھلی چھٹی نہیں دیں گے، بنی اسرائیل ہمارے کنٹرول میں ہے۔ دیکھیے اب جب ہر طرف سے حالات تنگ ہو جاتے ہیں، کوئی راستہ نہیں جانے کا، نجات کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی، تو جو اسلام کا نام لیوا ہے، جو انسان اسلام پہ اور اللہ کی مدد مانگتا ہے، اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں 128 آیت، قال موسیٰ
लिकौमी इस्ताईनु बिस्सब्रि वस्सलाह। मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा, अल्लाह से मदद मांगो और सब्र करो। इन्नल अर्दा लिल्लाही, और अल्लाह ताला कहने लगे कि बेशक जमीन अल्लाह की है और अपने बंदों में से जिसको चाहता है वो वारिस बना देता है, और आखिरी आखिरी कामयाबी इन्हीं के लिए है जो इससे डरते हैं, अल्लाह से डरते हों। तो हमारे लिए भी इसमें से एक बहुत बड़ा सबक है, जब कोई मुश्किल आए, जब किसी भी किस्म की शदीद हाजत पेश आए, तो करना क्या है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसे इंतहाई शदीद हाजत आ पड़े और उसने इसे लोगों पर पेश कर दिया, तो इसकी वो हाजत दूर ना होगी। लोगों से मांग रहे, उसकी फिर हाजत वो कभी दूर ना होगी। और जिसने अल्लाह पर पेश किया, तो अनकरीब अल्लाह ताला इसे बेपरवाह कर देगा। या तो जल्दी मौत आ जाएगी उसको, या दुनिया के बखेड़ों से जान छूट जाएगी, खत्म हो जाएगा, मौत आ जाएगी, या फिर जल्दी अल्लाह ताला उसको गनी कर देगा, उसको मोहताज नहीं छोड़ेगा। तो बात यह है कि अल्लाह से मांगना डायरेक्ट बहुत बड़ी चीज़ है, और इसकी बहुत सारी प्यारी मिसालें भी हैं, क्योंकि अल्लाह सबसे बड़ा है। अल्लाह अपनी तमाम मखलूक में से सबसे ज़्यादा गालिब, और अल्लाह इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा ताकत रखता है। तो फिर हमें किससे डरना चाहिए? अल्लाह ताला से ही डरना चाहिए। और हमें किसी बंदे को की हरासमेंट से, उसके उसके जबरन किसी को हरास करने या उसको डराने से नहीं डरना चाहिए। मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा, ए कौम, अब अल्लाह से मदद मांगो और सब्र से काम लो। इन्नल अर्दा लिल्लाह, बेशक जमीन अल्लाह की है। यूरिसुहा मन यशा मिन इबादी, अपने बंदों में से जिसे चाहता है वो इसका वारिस बना देता है, मालिक बना देता है। और अंजाम तो अल्लाह ने डराने वालों के हक में ही दिया है। उसकी कौम के लोगों ने कहा, तेरे आने से पहले भी हम सताए जाते थे, और जब तू नहीं था और तब भी हम मुश्किलों में थे, और अब तेरे आने के बाद भी सताए जा रहे हैं। ये कौम के तरीके थे। और उसने जवाब दिया, करीब है कि वो वक्त कि तुम्हारा रब तुम्हारे दुश्मन को हलाक कर दे और तुमको जमीन में खलीफा बनाए, फिर देखें कि तुम कैसे अमल करते हो। तो मोमिन की क्या मर्जी है? मोमिन को उसको परखा जा रहा है, और उसको देखा जा रहा है कि तुम्हारे अंदर ईमान कितना है। और फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं, वलक़द अख़ज़ना आल फ़िरऔन बिस्सिनीन व नक़्सिम मिनस समराति लअल्लहुम यज़क्करून। फरमाया, हमने फिरौन के लोगों को कई साल के तक कहत और पैदावार की कमी में मुब्तला रखा, शायद उनको होश आ जाए, यानी कि उनको हकीकत में उनका उनको ये आजमाइश में डाला। मगर इनका हाल ये था कि जब अच्छा जमाना आता तो कहते कि हम इसके मुस्तहिक हैं, और जब बुरा जमाना आता तो मूसा अलैहिस्सलाम और इसके साथियों को अपने लिए फाले बद ठहराते। हालांकि दर हकीकत उनकी फाले बद तो उनके अपने पास थी, उनकी ये नहूसत उनके साथ लगी हुई थी, मगर इनमें से अक्सर बेइल्म थे। उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि हमें मसहूर करने के लिए ख्वाह कोई निशानी ले आए, तो हम तेरी बात मानने वाले ही नहीं, जो मर्जी कर। यानी उन्होंने इनकार करके फैसला कर दिया कि कोई भी अब तुम निशानी ले आओगे, हम तो आपकी बात नहीं मानेंगे। आखिरकार हमने इन पर, फिर जब इन्होंने इतने इनकार किए, इतने इनकार के बाद अल्लाह ताला ने क्या किया, इन पर तूफान भेजा, ये टिड्डी दल छोड़े, सिर सुसरियां फैलाई, मेंढक निकाले गए, खून बरसाया गया। ये सब निशानियां अलग अलग करके दिखाई, मगर वो सरकशी ही किए जा रहे थे, और वो बड़े ही मुजरिम थे। जब कभी इन पर बला नाजिल होती, जब भी आजमाइश आती इन पर, आया नंबर 134। असल बात यह है कि फिरौन की धमकियों पर, जो धमकियां थी, वो एक और सिनेरियो था। फिर अल्लाह ताला बीच में तसल्ली देते हैं। फिर अल्लाह ताला कहते हैं कि अल्लाह ताला से वस्ताईन बिल्लाह वस्सब्र, फिर से अल्लाह ताला कहते हैं सब्र सब्र करो, आया नंबर 128 में जैसे गुजर चुका। फिर अल्लाह ताला ने कहा कि तुम मुत्तकी बन जाओ। अब इसको देखें वन बाय वन। फिर बेसब्री से कुछ नहीं तुम्हें मिलेगा, सब्र करना पड़ेगा। फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने दोबारा से कहा कि अपनी कौम को कि तुम्हें खौफ में अल्लाह मुब्तला करेगा, तुम्हें मुश्किल चीज़ों में। और फिर कहत साली और फलों की कमी आई, उस पर भी ये समझ नहीं आई इनको। फिर जब इनके पास खुशहाली आती तो ये फिर बातें करते। कॉन्ट्रास्ट देखें कि हर आजमाइश पर इन्होंने अपने ही दलाइल दिए, अपनी ही बातों को अपने ही नजरिए से देखा। अच्छा होता तब तब क्या कहते, गलती होती तब क्या कहते,
اور عذاب آتا تب کیا کہتے ہیں؟ ہر بات کے لیے ان کے پاس کوئی نہ کوئی جواز تھا۔ انہوں نے کہا کہ تم جو بھی کوئی نشانی بھی ہمارے پاس لاؤ گے، اس کے ذریعے تم ہمیں نہیں، تم ایمان میں لانے والے۔ تو جو شخص ایسا ہو، اس کی پرسنالٹی اس قسم کی ہو کہ وہ کسی کو جینے ہی نہ دے، نہ کھڑے نہ بیٹھے نہ لیٹے، نہ کچھ اس کی بات سمجھ میں ہی نہیں آ رہی، اور پھر اپنی بات مانتا چلا جائے، اپنی بات کو ہی صحیح کہے، تو ایسا شخص پھر کیا کرے گا بتائیے؟ اور اس پہ کون پھر اعتبار کرے گا؟ کہا، اور پھر ہر دفعہ جب تکلیف آتی تو یہ کہتے کہ دعا کرو کہ ہم سے ٹل جائے ہر تکلیف، ہمارا مسئلہ بھی حل کریں، اے موسیٰ آپ دعا کریں، یا آپ نے پڑھا، لیکن مانتے نہیں تھے۔ اور جب ان پر عذاب واقعہ ہوتا تو وہ کہنے لگتے کہ اے موسیٰ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کریں، آیت نمبر 134 میں دوبارہ سے، اور اس عہد کی بنا پر جو اس نے تم سے کر رکھا ہے، اللہ تم سے عہد کیا، ہمارے پاس تو یہ عہد ہی نہیں ہے، سبحان اللہ، اب یہ عہد نہ کریں۔ فرمایا کہ اگر تم ہم سے یہ عذاب ہٹا دیں گے، اگر مگر باتیں اور یہی شرطیں، تو ہم ضرور تم پر ایمان لائیں گے، اور ہم تمہارے ساتھ بنی اسرائیل کو ضرور بھیج دیں گے۔ پھر جب ہم نے اس سے ایک مدت تک اس عذاب کو ہٹا دیا تو پھر وہ پہنچنے والے تھے، تو جب ہم ایک مدت تک عذاب کو ہٹا دیتے جسے وہ پہنچنے والے تھے، تو یکا یک وہ اپنا عہد توڑ ڈالتے۔ بس ہم نے ان سے انتقام لیا، پھر ہم نے انہیں سمندر میں غرق کر دیا۔ تو مہلت بھی دی، اور پھر ڈبونے سے پہلے کتنی کتنی وارننگز ہیں آپ دیکھیں، کیونکہ انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا تھا اور وہ ان سے غفلت برتتے تھے، اور ہم نے ان لوگوں کو جو کمزور سمجھے جاتے تھے زمین کے مشرقوں اور ان کے مغربوں کا وارث بنا دیا، جس میں ہم نے برکتیں رکھی تھیں بنی اسرائیل کو، یعنی کہ، اور بنی اسرائیل کے صبر کرنے کی وجہ سے، یعنی کہ انہوں نے برداشت جو اتنی کی، کیا کیا؟ تیرے رب کی بھلائی والی بات ان پر پوری ہو گئی۔ تو پھر اگر کوئی آپ کے پاس، کوئی آپ کا خامند یا کوئی کسی کی بیوی، کوئی یا بچوں میں سے بیٹے جب بڑے ہو جاتے ہیں اور ہم بزرگ ہوتے ہیں، کوئی بھی ہم پہ ایسا ظلم کرتا جا رہا ہے اور آپ صبر کر رہے ہیں، آپ کا صبر فائدہ دے گا کہ نہیں؟ یس اور نو؟ آپ کا صبر آپ کو کام آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ اور ہم نے برباد کر دیا اسے، جو فرعون اور اس کی قوم کے لوگ بناتے تھے اور جو وہ چڑھاتے تھے، اور ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر پار کرا دیا، تو وہ ایسے لوگوں کے پاس آئے جو اپنے بتوں پر عبادت کے لیے جمے بیٹھے تھے، کہنے لگے اے موسیٰ ہمارے لیے بھی ان لوگوں کے معبود کی مانت، یا جیسے جیسے یہ معبود ہیں کوئی معبود بنا دو۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا بے شک تم جہالت برتنے والی قوم ہو، بت پرستی تو کراہت والی چیز ہے، یعنی تم کیسے بے وقوف ہو، اب پھر بت، تم آ گئے ہو، تمہیں آزادی مل گئی ہے، پھر بھی تمہیں کوئی بت چاہیے؟ وہ ان کو مس کیا کرتے تھے نا، جو پہلی حرکتیں ہیں وہ کوئی انسان بھولتا نہیں ہے، اور تھوڑے عرصے کے بعد وہی یاد آنے لگ جاتا ہے، اور انسان اپنی خصلتوں پہ جو، کیونکہ اسی لیے تو بار بار کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تو استقامت عطا فرما، استقامت دے دے، اپنے کرائٹیریا صحیح رکھنا چاہیے، اپنے آپ کو دھوکے میں نہیں ڈالنا چاہیے، بار بار نماز کے ساتھ تعلق، بہت بار تو یہ لوگ جس طریقے کی پیروی کر رہے تھے وہ تو برباد ہی ہونے والے ہیں، اور جو وہ عمل کر رہے تھے وہ بھی سراسر باطل تھا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور معبود تمہارے لیے تلاش کروں، حالانکہ وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں دنیا بھر کی قوموں پر فضیلت بخشی ہے، یعنی کہ تم اب کسی اور اللہ کے پاس جا رہے ہو، حد ہو گئی ہے تمہاری، تم کچھ اور بت بنانا چاہتے ہو۔ تو یہ ان لوگوں کی تو باتیں ہی کچھ اور عجیب و غریب باتیں تھیں۔ اور یاد کرو وہ وقت جب ہم نے تمہیں آل فرعون سے نجات دی تھی، اب اللہ تعالیٰ یاد کریں کہ وہ وقت یاد کرو جب فرعون والوں سے ہم نے تمہیں نجات دی، اور جن کا حال یہ تھا کہ تمہیں سخت عذاب میں مبتلا رکھتے تھے، تمہارے بیٹوں کو قتل کرتے، تمہاری عورتوں کو زندہ رہنے دیتے تھے، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہاری بڑی آزمائش تھی، یعنی کہ تمہیں اس کی تمہیں ان نعمتوں کی قدر نہیں آ رہی جو تمہیں اب بتا کی گئی، کیونکہ انسان بعض اوقات نعمت پا کر پھر بھی رونا دھونا بند نہیں کرتا، تو اس وقت انسان کو سوچنا چاہیے کہ کہ کمپیئر کرنا چاہیے کہ اپنے اس حال سے جو اس حال سے ہے، پہلا حال بہتر تھا کہ اب بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ ثَلَاثِينَ لَيْلَةً، اب اللہ تعالیٰ نعمتوں سے آزمائش، اور پھر مزید اللہ تعالیٰ اور کیونکہ آزمائش کو اللہ کی طرف سے منسوب کیا کرتے ہیں ہمیشہ کہ اللہ تعالیٰ ہی آزمائش ہی بھیجتا ہے،
اور اللہ تعالیٰ آزمائش کب بھیجتا ہے؟ جب ہمارے گناہ اور ہماری اپنی جو عادتیں ہیں وہ ایسی بگڑ جاتی ہیں، زیادہ ہو جاتی ہیں۔ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 30 راتوں کے لیے 30 راتوں کا وعدہ لیا اور انہیں 10 راتوں کے ساتھ پورا کیا، تو یوں اس کے رب کی طرف سے 40 راتوں کا مقرر کردہ وقت پورا ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون سے کہا، میری قوم میں سے میری جانشینی کرنا۔ اب پیچھے وہ ہمیشہ جو شخص بھی اپنی ڈیوٹی چھوڑے تو پیچھے کسی کو کھڑا کر کے جائے کہ تم میری جگہ تم میرا یہ کام کرنا، ورنہ ورنہ تو کام خراب ہو جاتا ہے، اور ان کی اصلاح کرنا، فساد کرنے والوں کے راستے کی پیروی کرنا۔ جو بھی آپ کی ڈیوٹی ہے، آپ کے گھر میں ڈیوٹی ہے، آپ کی ماں، آپ ایز اے ماں ہیں، آپ کا رول ہے، کہیں آپ نے کہیں بھی گھر سے باہر جانا ہے، اپنی جگہ کسی کو رکھ کے جانا ہے۔ اس سے یہ بہت زیادہ یہ امپورٹنٹ بات ہے، ورنہ وہ کام اس کام میں وہ بہتری نہیں آئے گی اور پیچھے فساد ہوا ہوگا، ایک اور فساد چل پڑے گا۔ تو پہلے 30 دن، پھر 40 دن پہاڑ پر ملاقات کے لیے بلا لیا۔ تو یہاں پر خلوت جو ہے اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے کہ اکیلے آ جاؤ، اسی لیے جب اعتکاف کیا جاتا ہے تو اکیلے اللہ تعالیٰ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اکیلے پہلے 10 دن کا اعتکاف کیا تھا اور پھر 20 دن کا اعتکاف کیا۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام ہمارے مقرر وقت پر آ گیا اور اس کے رب نے اس سے کلام کیا تو اس نے کہا، اے میرے رب، مجھے مجھے دکھا کہ میں آپ کو دیکھ سکوں۔ فرمایا، تم مجھے ہرگز نہ دیکھ سکو گے، لیکن تم پہاڑ کی طرف دیکھو، پھر اگر وہ اپنی جگہ پر قائم رہا تو تم ضرور مجھے دیکھ لو گے۔ پھر جب اس کے رب نے پہاڑ پر تجلی فرمائی تو اسے ریزہ ریزہ کر دیا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ پھر جب اسے ہوش آیا تو عرض کیا کہ پاک ہے تو، میں تیری طرف توبہ کرتا ہوں۔ یعنی کہ پہاڑ نہیں رہ سکا نا اپنی جگہ پر، اور میں سب سے پہلا ایمان لانے والا ہوں۔ یعنی فوراً اللہ نے اپنی تجلی کروائی اور تجلی سے پہاڑ تو ختم ہو گیا۔ فرمایا، اے موسیٰ، بے شک میں نے تمہیں اپنے پیغامات اور اپنے کلام کے ساتھ لوگوں پر چن لیا، تو جو چن لیا ہے، تو جو میں نے تمہیں دیا ہے وہ لے لو اور شکر کرنے والوں میں سے ہو جاؤ۔ فخذ ما آتیتک، یعنی کہ پکڑ لو، مضبوطی سے پکڑ لو۔ اور وہ کیا تھیں؟ وہ تھیں 10 کمانڈمنٹس، اور وہ تختیاں جس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے وہ لکھا ہوا تھا، سارے کمانڈز لکھے تھے۔ بات یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنا دیدار ہمیں کروائیں گے، ضرور کروائیں گے۔ یہ شوق بھی رکھنا چاہیے کہ اللہ تو ہمیں اپنا آپ دکھا، لیکن اس کے لیے پھر ہمیں نیکیاں بھی کرنی چاہیے۔ کیسے؟ کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنا آپ دکھایا تو اللہ تعالیٰ نے کہا، اچھا میں تجھے اپنا آپ دکھانا ہے، برداشت کرنا تیرا کام ہے۔ لیکن انہوں نے پھر وہ ساتھ ہی مان لیا ہے اور تیار ہو گئے کہ اب میں کوئی موقع نہیں چھوڑوں گا، اب جو کہے گا اللہ تعالیٰ میں تیری بات مانوں گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہماری بغیر، اور ہماری تو بغیر سنے ہماری حاجات پوری کرتا جا رہا ہے۔ اور ہم نے اس کے لیے تختیوں میں سے ہر چیز کے بارے میں نصیحت اور ہر چیز کی تفصیل لکھ دی، بس اسے مضبوطی سے پکڑ، فخذھا بقوہ، قوت سے پکڑ لے، وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوهُ بِأَحْسَنِهَا، اسے مضبوطی سے پکڑ لو اور اپنی قوم کو حکم دو کہ وہ اس کے بہترین کو لے لیں، ان قریب میں تمہیں فاسقوں کا گھر دکھاؤں گا۔ بہترین حصے پر عمل کریں، یعنی انسان کو یہ حالات، ان کے سٹرکچر، ان کی سچویشن بتائی جا رہی ہے کہ کوئی چیز معمولی نہیں ہے۔ اور قرآن کو پکڑنا، اور پھر یہ اس وقت ان کمانڈمنٹس کو پکڑ لینا مضبوطی سے کہ اب اس کو پکڑ کے فالو کرنا ہے۔ تو اہم چیزیں اب یہ باتیں بتائی جا رہی ہیں، عنقریب میں اپنی نشانیوں میں سے ان کو پھیر دوں گا جو زمین میں ناحق تکبر کرتے ہیں، اور اگر وہ یہ ہر نشانی بھی دیکھ لیں تو بھی وہ اس پر ایمان نہیں لائیں گے، اور اگر وہ ہدایت کی رستہ دیکھ لیں تو اسے رستہ نہیں بنائیں گے، اور اگر وہ گمراہی کا رستہ دیکھ لیں تو اسے اختیار کر لیں گے۔ یہ اس وجہ سے کہ بے شک انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور وہ ان سے غافل ہی رہے۔ تو ایک آیت کو جھٹلانا ہے، اعمال آیات کا جھٹوانا، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو جھٹلانا، اور پھر جھٹلا کر اپنے جو کیے کرائے اعمال ہیں ان کو بھی ضائع کر دینا۔ اور وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلا دیا، یعنی کہ اس کو مانا ہی نہیں، آیا نمبر 147 میں، کیونکہ آخرت کو نہ ماننا۔ اور پھر بات یہ کہ
اللہ تعالیٰ جو ہے نا، وہ یہ چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو اپنا، تو ہمیں دکھا، یا ہمیں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہم، جب ہمارا یہ کام نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ تو اپنا آپ دکھا دے، ہم ایسی دعائیں بھی کرتے ہیں، لیکن ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھ نہیں سکیں گے نہ، ہمارا اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ کو ہم ایک ہی دن دیکھیں گے، اور وہ ہے قیامت کے دن، اور اگر ہم اپنے اعمال صحیح درست کر لیں تو ہم ان اعمال کی وجہ سے تو نہیں، اللہ کی رحمت کی وجہ سے ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے، لیکن ہم کچھ لے کر جانے والے تو ہوں نا، کہ اپنے لگیج میں کچھ ہو نہیں اور ہم کہیں کہ نہیں، ہمیں ہمیں امیگریشن کراس کر دی جائے، یہ تو ہو نہیں سکتا۔ تو وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلا دیا، ان کے سب اعمال ضائع ہو گئے، انہیں اس کا بدلہ دیا جائے گا، اور وہ عمل کیا کرتے تھے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ان کے پیچھے اپنے زیورات میں سے ایک مجسم بچڑا جو جو مجسم بچڑا تھا وہ بنا دیا، جس کی گائے کی سی آواز تھی۔ بچڑے کی محبت، گائے کی محبت اس قوم کے اندر ہی پڑی ہوئی تھی، ان کے اندر یہ تکبر تھا، ان کے اندر یہ بے صبرا پن تھا، علم سیکھنا نہیں چاہتے تھے۔ حدیث میں آتا ہے کہ تکبر تو یہ ہے کہ انسان حق بات کو قبول ہی نہ کرے اور پھر لوگوں کو حقیر جانے، بطر الحق بغمت الناس۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال کیوں ضائع کیے تھے؟ کیونکہ تکبر کی وجہ سے، جو وہ ہٹ درمی کر رہے تھے وہ مانتے ہی نہیں تھے، مان کے نہیں دیتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے اس کی قوم کے لوگوں نے اب زیور اکٹھے کیے، اور پھر اسے بیل کی آواز والا ایک بچڑا بنا دیا، اور نہ وہ بولتا ہے، اور نہ ان سے کسی معاملے میں ان کی رہنمائی کرتا ہے۔ اگر الہ تھا تو پھر اسے ہدایت دینے کا کچھ کام بھی کرنا چاہیے تھا نا، مگر پھر بھی انہوں نے اسے معبود بنا لیا، اور وہ سخت ظالم تھے۔ پھر جب ان کا فریب، اور یہ جو فریب اور ان کا جو دھوکا تھا یہ ٹوٹ گیا، اور یہ ان کا طلسم جو انہوں نے بنایا تھا، تو انہوں نے دیکھا کہ در حقیقت وہ گمراہ ہو گئے ہیں، تو کہنے لگے اگر ہمارے رب نے ہم پر رحم نہ فرمایا اور ہم سے درگزر نہ کیا تو ہم برباد ہو جائیں گے۔ تو یہاں پر پھر موسیٰ علیہ السلام اب جب آتے ہیں، جب سمجھاتے ہیں ان کو کہ یہ تو اور وہ بتائی جاتے ہیں، حالانکہ بیچ میں ہارون علیہ السلام جو ہیں وہ ان کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب وہ دیکھیں، اور جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کی طرف بہت غصے میں افسوس کرتے ہوئے پلٹے، تو اس نے کہا میرے جانے کے بعد تم نے کتنی بری میری جانشینی کی۔ انہوں نے آ کے ان کو پوچھا کہ آپ نے میرے بعد صحیح ان کا خیال نہیں کیا، اور غصے میں داڑھی کو بھی پکڑا ان کے، اور کیا تم نے اپنے رب کے حکم سے پہلے ہی جلد بازی کی؟ اور اس نے تورات کی تختیاں ڈال دی، ان کو پھینک دیا، اور اپنے بھائی کا سر پکڑ کر اپنی طرف کھینچنے لگا، اور کہا اے میری ماں کے بیٹے، ان لوگوں نے مجھے کمزور سمجھا، اور قریب تھا کہ وہ مجھے قتل ہی کر ڈالتے، تو کس ڈر کے پیچھے وہ پیچھے ہٹ گئے؟ اپنی جان بچانے کے لیے قریب تھا کہ وہ قتل ہی کر دیتے۔ بس تو دشمنوں کو مجھ پر ہنسنے کا موقع نہ دے، اور مجھے ظالم لوگوں میں سے شامل نہ کر۔ ہارون علیہ السلام کا لہجہ حلیمانہ تھا۔ ایک شخص جب مان جاتا ہے، ایک شخص جب غصہ چھوڑ دیتا، تو غصے کا جواب نرمی ہی ہے، اور نرمی ہی سے ہی کرنا چاہیے، غصے کا جواب غصے سے نہیں دینا چاہیے۔ تو یہاں آیا نمبر 50 میں 150 میں ہارون علیہ السلام نے کہا کہ میری ماں کے بیٹے، ان لوگوں نے مجھے تو دبا لیا، اور جب بھی کبھی دشمن کے ہاتھوں یا کسی انسان کے ہاتھوں مغلوب ہونے لگیں تو پھر یہ دعا پڑھ لیں، اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء، کہ اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں سخت ترین مشقت سے، بد نصیبی کے پانے سے، بری تقدیر سے، اور دشمن کے خوش ہونے سے۔ آپ دیکھیں گے کہ بہت چیزیں اس سے درست ہو جائیں گی۔ تو جلد بازی، ایک تو جلد بازی، یہاں پہ صبر سے کام نہیں، جلد بازی جو ہے وہ ایک آفت ہے بہت بڑی، جب وہ کئی چیزوں میں تو جلد بازی جائز ہے، لیکن کئی چیزوں میں نہیں ہے۔ تحمل مزاجی اللہ کی طرف سے ہے، اور شیطان کی طرف سے جلد بازی کہا گیا ہے، لیکن کچھ چیزوں میں دین کے معاملے میں جلد بازی جائز ہے، لیکن عقل اور سمجھ رکھنے کی ضرورت ہے۔ قال رب اغفر لی، تب موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے میرے رب، مجھے اور میرے بھائی کو معاف کر دے، اور اپنی رحمت میں نازل کر دے، کیونکہ ناجائز چیز پر غصہ آنا ایمان کی علامت ہے۔ اس پر
ایکشن لینا ایمان کی علامت ہے، حدود کے اندر رہتے ہوئے، لیکن اس غصے کے بعد دل میں پھر گرج نہیں پالنا چاہیے۔ اگر کبھی غصہ آ جائے، ہر بات کو اس چیز سے منسوب کر دینا کہ یہ ایمان کا منافی ہے، ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ موسیٰ علیہ السلام کا طریقہ بتایا گیا کہ وہ غصے میں آئے، پھر انہوں نے چھوڑ دیا اور پھر دعا بھی کی، مان گئے۔ بعد میں اپنے آپ کو، کیونکہ انہوں نے غصہ لمبا نہیں کیا، رائٹ اوے غصہ بند کر دیا، جیسے ہی ان کے بھائی نے ان کے ساتھ لہجہ جو تھا وہ نرمی کا پیش کیا، دعا مانگ لی، انت ارحم الراحمین، تو بہت رحم کرنے والا ہے۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے بچڑے کی کو معبود بنا لیا، ان قریب انہیں ان کے رب کی طرف سے غضب اور دنیا کی رسوائی پڑے گی، اور ہم جھوٹ کرنے والوں کو اس طرح اسلام بتلا دیا کرتے ہیں۔ اور وہ لوگ جنہوں نے برے کام کیے پھر اس کے بعد توبہ کر لی اور ایمان لے آئے تو بے شک آپ کا رب اس کے بعد یقیناً بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام سے غصہ جاتا رہا تو اس نے تختیاں اٹھا لی، اور اس کی تحریر میں ان لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت تھی جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ غصہ ویسے ہی تباہ کرنے والا ہے نا، غصے کے بارے میں تو بہت ہی آتا ہے۔ دیکھیں، غصہ ایک ہوتا ہے جلد آنا اور دیر سے جانا، ایک ہوتا ہے دیر سے آنا اور جلدی جانا، ایک ہوتا ہے دیر سے آنا اور دیر سے جانا، اور ایک ہوتا ہے جلدی آنا اور جلدی جانا۔ تو کون سا بہترین ہوتا ہے کہ دیر سے غصہ آئے لیکن اور جلدی چلا جائے؟ وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ تو یہاں پر پھر ایک اور آزمائش آ گئی، اور وہ لوگ جنہوں نے برے کام کیے بھی تھے اس کے بعد توبہ کر لی، اب انہوں نے ثم تابوا من بعدها وآمنوا، اور ایمان لے آئے، ان ربک من بعدها لغفور الرحیم، پھر اللہ تعالیٰ ان پر اس کے بعد یقیناً بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اور جب ہم موسیٰ علیہ السلام کا غصہ جاتا رہا اور پھر انہوں نے تختیاں اٹھا لی واپس، تو ان کی تحریر ان لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت تھی۔ وہ تختیوں پہ ابھی تک لکھا ہوا تھا کیونکہ اللہ کا کلام تھا، ایسے تو نہیں ختم ہو سکتا تھا، تعلیم باقی تھی، آسمانی کتابوں کے فائدے ہوتے ہیں، تو یہ تعلیم جو تھی باقی رہ گئی تھی۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے 70 آدمی ہمارے طرف مقررہ وقت کے لیے منتخب کیے۔ پھر جب زلزلے نے انہیں آ پکڑا، اب یہ 70 لوگ، انہوں نے سوچا کہ 70 لوگوں کو لے کے جانا ہے اور جا کے دکھا کے لاؤں ان کو کہ سچ میں سچ کہہ رہا ہوں، میں جہاں سے کتاب لے کے آیا ہوں، جہاں سے مجھے یہ سب کچھ ملا ہے، میں لوگوں کو بھی اس کے بارے میں بتا دوں۔ تو اس نے اپنی قوم کے 70 آدمیوں کو منتخب کیا تاکہ وہ اس کے ساتھ ہمارے مقرر کیے ہوئے وقت پر حاضر ہو جائیں۔ جب ان لوگوں کو سخت زلزلے نے آ پکڑا تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے رب، آپ چاہتے تو پہلے ہی انہیں اور مجھے ہلاک کر سکتے تھے، کیا آپ اس قصور میں جو ہم سے چند نادانوں نے کیا سب کو ہلاک کر دیں گے؟ یہ تو آپ کی ڈالی ہوئی ایک بڑی آزمائش تھی جس کے ذریعے آپ جس کو چاہیں ہلاک کر دیتے ہیں اور جسے چاہتے ہیں ہدایت بخش دیتے ہیں۔ انسان کے لیے جو آزمائش ہوتی ہے نا، وہ بڑا نازک وقت ہوتا ہے۔ آزمائش کے ذریعے انسان کے درجات بلند ہو سکتے ہیں، بہت اور بہت بڑھ بھی سکتے ہیں اور بہت گر بھی سکتے ہیں، گمراہی کی طرف بھی جا سکتا ہے انسان اور پھر ہدایت کی طرف بھی جا سکتا ہے۔ تو اپنی زندگی میں غور کرنا چاہیے کہ ہمیں ہماری آزمائش کہاں لے کے جا رہی، آزمائش کے ساتھ بہت چکنا محتاط، اور اپنی زبان اور منہ سے اور اپنی حرکتوں سے، اور کہ اللہ کو ناراض نہ کریں، کوئی ایسی پھسلن والی بات نہ ہو جائے، کوئی آزمائش میں ایسی چیز نہ آ جائے کہ آپ کی بنی بنائی ساری زندگی کی نیکیاں بھی ضائع ہونے اور برباد ہونے کے قابل ہو، جیسے بیمار ہو جاتا ہے انسان، چوٹ لگ جاتی ہے، کوئی حادثہ آ جاتا ہے، کوئی ہراس کرنے کے لیے کوئی بندہ ہی اوپر، غصے والا بندہ ہی اوپر نافذ ہوا ہوتا ہے، ہر وقت غصہ، ہر وقت غصہ۔ تو یہ ایسے سب سیناریوز میں، ایسے سب حالات میں اللہ سے مدد مانگے، ایمان کی سلامتی مانگے بار بار، اور اس وقت ذکر کیا کریں زیادہ سے زیادہ، کیونکہ ایسے ہی ہے نا، جیسے اللہ تعالیٰ اب اس کی اگزامپل بھی دیں گے کہ اور ہمارے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی لکھ دے اور آخرت میں بھی، اور بے شک ہم نے تیری طرف ہی رجوع کر لیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اپنا عذاب جسے چاہتا ہوں پہنچاتا ہوں، اور میری رحمت ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے، بس میں ضرور اسے ان لوگوں کے لیے لکھ دوں گا جو تقوی اختیار کریں گے۔ للذین
यत्तकूना व युतून ज़का, और यहाँ पे तकवे के साथ और दो बातें आई कि वो ज़कात अदा करेंगे, वल्लजीना हुम बिआयातिना युमिनून, और वो हमारी आयत पर ईमान लाएंगे। क्योंकि ज़कात कैलकुलेट करके देखती दी जाती है, परसेंटेज दी जाती है, और वो कहाँ देनी है वो भी देखा जाता है, और कितने उसके उसको देने वाले के पास 750 तोले होना ज़रूरी है। और फिर उसको निकाल कर फिर बाकी की ज़कात में से जितना बाकी का होता है उसको निकाल के ज़कात कैलकुलेट करते हैं। और जो लोग इस रसूल नबी की पैरवी करते हैं जो उम्मी है, जिसे वो अपने पास तौरात और इंजील में लिखा हुआ पाते हैं, वो इन्हें नेकी का हुक्म देता है और बुराई से रोकता है, और इनके लिए पाकीज़ा चीज़ें हलाल करता है और नापाक चीज़ों को इन पर हराम ठहराता है। इनसे इनके वो बोझ और तौक उतार दिए जाएंगे जिन पर वो थे। जो लोग इनसे नबी पर जो लोग इस नबी पर ईमान लाए और इसे कुव्वत दी और इसकी मदद की और इसके नूर की पैरवी की जो इसके साथ नाजिल किया गया। कौन सा नूर? यहाँ पे वत्तबाऊ नूर। कौन सा नूर है? जो किताबें नाजिल फरमाई अल्लाह ताला ने, ये अल्लाह ताला की तरफ से नूर भेजा जाता है, कुरान भी। यही वो लोग हैं जो फला पाने वाले हैं। तो यहाँ पे कामयाबी का क्राइटेरिया बता दिया गया। कुल या यूहन्नास इन्नी रसूलुल्लाह, कह दीजिए ए लोगो, ये बेशक मैं तुम सब की तरफ अल्लाह का रसूल हूँ, जिसके लिए आसमानों और ज़मीन की बादशाहत है, जिसके सिवा कोई माबूद बरहक नहीं, वही जिंदा करता है, वही मौत देता है। तो ईमान ले आओ अल्लाह पर और उसके रसूल पर, नबी उम्मी पर, जो अल्लाह पर और उसके कलमात पर ईमान रखता है, इसकी पैरवी करता है, उसका क्या होगा? तो वो हदायत पर होगा। वत्तबिऊहु लअल्लकुम ताहतदून, ताकि तुम हदायत पा जाओ। आपकी इत्तबा कामयाबी के लिए जरूरी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा की जाए, आपकी ही पैरवी की जाए, क्योंकि कोई और तरीका नहीं पैरवी करने का। फरमाया क्योंकि अब अल्लाह ताला फरमा के कह रहे हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम की कौम में से एक गिरोह हक के साथ रहनुमाई करता था और उसी के साथ अदल करता था। और इनसे पूछिए कि हमने मूसा अलैहिस्सलाम की कौम के बारे में यह आगे बात होगी कि हमने इनको 12 कबीलों में तकसीम किया। यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद अल्लाह ताला के अहकामात की पाबंदी करते थे, तो हमारे लिए भी हुक्म दिया जा रहा है कि उन्हीं को ही फॉलो करना है। मूसा अलैहिस्सलाम की कौम में एक गिरोह ऐसा भी था जो हक नहीं लाता। तो अब आगे एग्जाम्पल फिर दी जा रही है, और हक के मुताबिक इंसाफ करता था। अब अल्लाह ताला ने एक और तरीका देखा कि अल्लाह सुब्हानहू तआला की ये बात आया नंबर 159 में भी हुई, और फिर अब आगे इसको ही तस्दीक की जा रही है। कहा गया कि हमने इनको 12 कबीलों में तकसीम करके अलग अलग जमातें बना दिया। जब इनकी कौम ने इनसे पानी मांगा तो हमने मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ वही की कि अपना असा पत्थर पर मारो, तो इसमें से 12 चश्मे फूट निकले, और यकीनन हर ग्रोह ने अपना घाट जान लिया। हमने इन पर बादलों का साया किया और हमने इन पर मन और सलवा उतारा। पाकीज़ा की चीज़ों में से खाओ, पाकीज़ा चीज़ों में से जो हमने तुम्हें अता की हैं, और उन्होंने हम पर जुल्म नहीं किया, बल्कि वो अपनी ही जानों पर जुल्म किया करते थे। तो यहाँ पर क्योंकि जुल्म कैसे हुआ करता था। और जरा इनसे इस बस्ती की हाल भी पूछो जो समुंदर के किनारे वाक़ थी। इन्हें याद दिलाओ कि वो वाक़या कि वहाँ के लोग सब्त के दिन अहकाम इलाही की खिलाफ वर्जी किया करते थे। यहूद को इस बात का हुक्म दिया था कि हफ्ते के दिन कोई काम ना करें और सिर्फ अल्लाह की इबादत करें या छुट्टी करें। तो वहां मछलियां पकड़ने ये आ जाते थे, और ये कि मछलियां सब्त ही के दिन सब सतह पर उभर उभर कर इनके सामने आती, आजमाइश सामने आ जाती। सब्त के सिवा बाकी दिनों में नहीं आती थी, और ये इसलिए होता था कि हम इनकी नाफरमानियों की वजह से इनकी आजमाइश में डालें। आप मुझे बताइए, जब हम कुरान पढ़ने लगते हैं या कोई हम दीन का कोई काम करने लगते हैं या कोई हम किसी को ज़कात ही देने लगते हैं, तो हमारे साथ क्या होता है? हमें शैतान आके जरूर वर्गलाता है, यहाँ ना देना, ये सही नहीं है, यहाँ से उठ जाओ, चलो फोन फोन पकड़ लो, मैसेज आ गया, अब कुछ कुछ हो रहा है, अब कुछ हो रहा है। तो यहाँ पर यही बात है कि आजमाइश जब आती है तो अल्लाह ताला उसके साथ भेजता है कि अब तुम क्या करते हो। तो ये तो इनका हाल था। तो इन्होंने क्या किया फिर, जब वो इसे भूल गए
اور جس کی وہ نصیحت کیے گئے تھے، تو ہم نے ان لوگوں کو تو نجات دی جو برائی سے روکتے تھے۔ اب اسی معاملے میں 3 قسم کے گروہ تھے۔ یہ جو مچھلیوں کے اس میں 3 ٹائپس آف پیپل تھے۔ تو ہوا یہ کہ 3 گروہ تھے۔ ایک جو تھے انہوں نے روکا تھا، خود بھی روکا تھا اور دوسروں کو بھی روکتے تھے۔ ایک جو تھے وہ کر رہے تھے، خود کرتے جاتے تھے، جو خود جو یہ کام کر رہے تھے۔ اور تھرڈ جو گروہ تھا، نہ وہ روکتا تھا اور نہ وہ کچھ بولتا تھا، وہ کہتا تھا ہمیں کچھ لینا دینا نہیں ہے، اور نہ وہ کرتا تھا کچھ۔ تو ان کے بارے میں فرمایا کہ جب ان سے کہا گیا کہ تم اس بستی میں ٹھہرے رہو اور اس میں جہاں سے تم چاہو کھاؤ، اور حتتن کہتے ہوئے اور اس دروازے سے سجدہ کرتے ہوئے شہر میں داخل ہو جاؤ، ہم تمہارے لیے تمہاری خطائیں بخش دیں گے، ان قریب ہم نیکی کرنے والوں کو زیادہ دیں گے۔ تو ان میں سے جن لوگوں نے ظلم کیا تھا، انہوں نے اس بات کو اس کے علاوہ سے بدل دیا جو ان سے کہی گئی تھی، تو ہم نے ان پر آسمان کے عذاب بھیجا، اور اس لیے وہ ظلم کرتے تھے۔ اور ان سے اس بستی کے بارے میں پوچھیے جو سمندر کے کنارے آباد تھی، جب وہ ہفتے کے دن میں زیادتی کرتے تھے، جب ان کے پاس ان کی مچھلیاں ہفتے کے دن ظاہر ہو کر آتی تھیں، جب ہفتے کے دن نہ ہوتا تو ان کے پاس نہیں آتی تھی۔ اس طرح ہم نے انہیں آزمایا تھا بوجہ اس کے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے۔ اور جب ان میں سے ایک جماعت نے کہا کہ تم ایسے لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ ہلاک کرنے والا ہے یا انہیں سخت عذاب دینے والا ہے، تو انہوں نے کہا تمہارے رب کے پاس عذر کے طور پر، اور شاید کہ وہ ڈر جائیں۔ تو ان کے اوپر عذاب آیا تھا جو یہ کر رہے تھے، اور ساتھ ان پہ بھی آیا تھا جو نہ رکتے تھے اور نہ خود کر رہے تھے۔ صرف وہ بچ گئے تھے جنہوں نے روکا بھی اور خود بھی نہ کیا۔ پھر جب وہ اسے بھول گئے اور جس کی وہ نصیحت کیے گئے تھے، اور ہم نے ان لوگوں کو تو نجات دے دی جو برائی سے روکتے تھے، اور انہیں سخت عذاب میں ڈال دیا جنہوں نے ظلم کیا کیونکہ وہ نافرمانی کیا کرتے تھے۔ پھر جب انہوں نے سرکشی کی تو جس سے وہ روکے گئے تھے، تو ہم نے انہیں کہا کہ ذلیل بندر بن جاؤ۔ اور یہ کھلم کھلا صحیح معنوں میں بندر بنتے گئے، اور 3 دن میں یہ ختم بھی ہو گئے تھے۔ یہ وہ بندر نہیں ہیں جو آج آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ یہ تو روتے تھے، اپنے آپ کو دیکھتے، تالاب میں دیکھتے اور رویا کرتے تھے۔ اور پھر فرمایا جا رہا ہے، اور یاد کرو جب آپ کے رب نے یہود کے لیے اعلان کیا تھا کہ وہ اس پر قیامت کے دن تک ضرور ایسے لوگوں کو بھیجتا رہے گا جو انہیں برا عذاب چکھائیں گے۔ بلا شبہ آپ کا رب بہت جلد سزا دینے والا ہے، اور یقیناً بے شک وہ بہت بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور ہم نے انہیں زمین میں ٹکڑے ٹکڑے کر کے گروہوں میں تقسیم کر دیا، ان میں سے کچھ نیک تھے اور ان میں سے کچھ اس کے علاوہ تھے، اور ہم نے انہیں اچھے اور برے حالات کے ساتھ آزمایا، شاید کہ وہ اللہ کی طرف رجوع کریں۔ تو آزمائش کیوں آ رہی ہے؟ بار بار اس بات کا ذکر آ رہا ہے، ہر طبقے کا امتحان ہے، ہر ہر قوم کا، ہر بندے کو آزمائش میں ڈالا جانا ہے۔ ہر قوم آزمائی جائے گی، نیک بھی آزمائے جائیں گے، بد بھی۔ اور پھر ہر صاحب نعمت اس کی نعمت سے آزمایا جائے گا، جو بھی اس کو نعمت عطا کی۔ عبادت میں بھی آزمائش ہوئے گی۔ ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے فرما برداری کہاں کرنی ہے، نافرمانی نہیں کرنی۔ اچھا حال ہو، برا حال ہو، امن ہو، چین ہو، مشکل ہو، آسانی سے کوئی کام ہو رہا ہو، تب بھی ہر حال میں اللہ سے آگے رجوع، حالات کا بہانہ نہیں کرنا، عذر نہیں بنانا، بلیم گیم نہیں کرنی، اس کی وجہ سے میں یہ عبادت نہیں کر سکتی۔ بچے ہوں تو جب بچے ہو جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں پہلے جوانی ہوتی ہے تو کہتے ہیں اچھا ابھی ہم جوان ہیں، پھر ہم بچے ہو جاتے ہیں، پھر ہم کہتے ہیں بچوں کی وجہ سے عبادت نہیں کر سکتے، پھر ہم بڑے ہوتے ہیں تو تب ہر وقت ہم نے کوئی بہانہ ڈھونڈا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہے ہیں کہ اور ہم انہیں اچھے اور برے حالات کے ساتھ آزمایا جا رہا ہے۔ اس کو انڈر لائن کر لیں 168 آیت، کہ جب بھی آپ پڑھیں گے آپ کو یہ یاد رہے گا کہ ہمارے حالات جیسے بھی ہوں گے اللہ ہمیں آزمائے گا۔ تو ان کے بعد کتاب کے وارث ایسے نااہل جانشین ہوئے جو اس حقیر دنیا کے مال اور متاع کے لیے کو لے لیتے ہیں، کیونکہ پھر اگلی نسلوں کے بعد ایسے پیچھے انسیسٹرز آئے ان کے جو کتاب کے وارث ہو کر اس دنیا میں انہوں نے دنیا کی زندگی کے فائدے سمیٹے، انہیں دنیا ہی چاہیے تھی۔
ابو سعید الخدری سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ قرآن سیکھو اور اس کے ذریعے اللہ سے جنت کا سوال کرو، اس سے پہلے کہ ایسے لوگ آئیں جو اس کے ذریعے دنیا کے سوال کریں۔ یقیناً 3 طرح کے لوگ قرآن سیکھتے ہیں، ایک وہ جو اس کے ذریعے فخر کرتا ہے، دوسرا وہ جو اس کے ذریعے کھاتا ہے، اور تیسرا وہ جو اللہ کی خاطر پڑھتا ہے۔ تو کس میں سے ہونا ہے؟ یقین 3 طرح کے لوگوں میں سے کون سا والا بننا ہے؟ کچھ فخر کرتے ہیں، سیکھ کر دوسروں کو حقیر سمجھتے ہیں، اپنا روب جماتے ہیں، سمجھتے ہیں ہماری جیسی آواز کسی کی نہیں، دوسروں کو جاہل سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس، ہم نے تو بڑا دین کا علم حاصل کر رکھا ہے، اور دوسروں کی ہر بات ان کو جو ہے وہ بری لگتی ہے، ان کی کسی کوئی رائے، ان کی کسی کا مشورہ، کسی چیز کو نہیں مانتے۔ تو اللہ تعالیٰ کی رضا میں ہی راضی رہنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کی بات کو ہی اونچا رکھنا چاہیے، کیونکہ یہ متاع دنیا جو ہے یہ تو قلیل ہے، یہ تو تھوڑی ہے، یہ تو ختم ہو جانی ہے۔ والذین یمسکون یمسکون سوری یمسکون بالکتاب، وہ لوگ جو مضبوط پکڑ رکھتے ہیں کتاب کو، یعنی معنی کیا ہے کہ یعنی اچھے حالات ہوں یا برے حالات ہوں، زیادہ وقت ہو تھوڑا، مصروفیت ہو نہیں مصروفیت، بچے ہیں بچے نہیں ہیں، بڑے ہیں بڑے ہیں، ظالم لوگ اوپر کھڑے ہیں، جو بھی ہو رہا ہے زندگی میں جو بھی ہے، وہ لوگ جو کتاب کو مضبوط پکڑتے ہیں اور جنہوں نے نماز قائم کر رکھی ہے، نماز نہیں چھوڑتے ہر حالت میں، یقیناً ایسے نیک کردار لوگوں کا اجر ہم ضائع نہیں کریں گے۔ انہیں وہ وقت بھی یاد کروا دیجئے جبکہ ہم نے پہاڑ کو ہلا کر ان کی طرح چھا دیا تھا، کہ گویا کہ وہ چھتری ہے، یہ جو گمان کر رہے تھے کہ وہ ان پر آن پڑے گا، اور اس وقت ہم نے ان سے کہا تھا کہ جو کتاب ہم تمہیں دے رہے ہیں اسے مضبوطی سے پکڑو۔ پہاڑ اوپر مسلط کر دیا تھا لٹرلی، کہ اب میں پھینکنے لگا ہوں، پکڑتے ہو کہ نہیں کتاب؟ جو کچھ اس میں لکھا ہے اسے یاد رکھو، توقع ہے کہ تم غلط روی سے بچ جاؤ گے۔ اب تو ایسے حالات ایسے اللہ تعالیٰ دنیا میں لوگوں کے کر دیتا ہے کہ ان کو ان کو سمجھ ہی نہیں یہ بات آتی کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آزمائش دی ہے کہ ہم اس کو پکڑ لیں کتاب کو، اور اپنی غلط روی سے بچ جائیں۔ کہا یہاں پر اب آیا نمبر 172 اس وعدے کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، یہاں پر اس وعدے الست کا ذکر ہے۔ یہ عہد میدان عرفات میں ہوا تھا ایکچولی، اور اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی اولاد سے ایک ہی دفعہ میں جو پیدا ہونے والے ہیں، اور اسے اپنے سامنے چھوٹی چھوٹی چونٹیوں کی شکل میں بکھیر دیا، پھر ان کی طرف متوجہ ہوا اور ان سے کلام کیا اور پوچھا تھا کہ تمہارا رب کون ہے؟ تمہارا رب میں ہوں۔ سب نے کہا تھا کہ آپ ہی ہمارے رب ہیں، کالو بلا۔ یہاں پہ یہ حدیث بھی آتی ہے سلسلہ تو صحیحہ کی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پشت میں موجود تمام اولاد سے میدان عرفات میں عہد لیا تھا۔ اللہ نے ان کو سلب سے ان کی ساری اولاد نکالی جو اس نے پیدا کرنا تھی، جو آنے والی تھی وہ بھی، اور اسے اپنے سامنے چھوٹی چھوٹی چونٹیوں کی شکل میں بکھیر دیا، پھر ان کی طرف متوجہ ہو کر ان سے کلام کیا اور فرمایا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے کہا تھا ہاں جی، آپ ہمارے رب ہیں۔ تو اس وعدے کو وعدہ الست کہتے ہیں۔ ہمیں یاد تو نہیں ہے، لیکن کچھ جب یاد دلایا جائے تو آ بھی جاتا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں کو یاد دلاؤ وہ وقت جب تمہارے رب نے تمہیں بنی آدم کی پشتوں سے ان کی نسل کو نکالا تھا، اور انہیں خود پر گواہ بناتے ہوئے پوچھا تھا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے کہا تھا بلا، کیوں نہیں؟ تو اس سے 2 چیزیں پتہ چلتی ہیں کہ روح سے بھی عہد لیا گیا ہے اور جسمانی شکل میں بھی اٹھایا گیا، دونوں طرح کی روایات ملتی ہیں۔ تو انہوں نے کہا شاہدنا، ہم گواہی دیتے ہیں، کہیں تم قیامت کے روز یہ نہ کہہ دو کہ ہم تو اس سے باخبر تھے، کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، وی نیور نیو دس، یا یہ نہ کہنے لگو کہ شرک کی ابتدا تو ہمارے باپ دادا نے ہم سے پہلے کی تھی اور ہم بعد میں اس کی نسل تھے، یعنی کہ وہ کر رہے تھے تو ہم اس کو فالو کر رہے تھے۔ یہ بہانہ بھی نہیں، یہ وہاں بہانہ نہیں چلے گا، بہت پتے کی بات ہے۔ تو پھر یہ بہانے جو بنانے ہیں یہ نہیں بنانے چاہیے۔ پھر کیا آپ ہمیں اس قصور میں پکڑتے ہیں جو غلط کار لوگوں نے کیا ہے؟ دیکھو اس طرح ہم نشانیاں واضح طور پر پیش کرتے ہیں، اور یہ اس لیے کرتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ اس لیے ہم یہ پیش کرتے ہیں کہ وہ لوگ پلٹ آئیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہا جا رہا ہے وَاتْلُو عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِينَ
आतईना आयातिना, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनके सामने इस शख्स का हाल बयान कीजिए जिसको हमने अपनी आयत का इल्म अता किया था मगर वो उनकी पाबंदियों से निकल भागा। आखिरकार शैतान इसके पीछे पड़ गया यहाँ तक कि वो भटकने वालों में से शामिल होगा। अगर हम चाहते तो इसे इन आयात के जरिए बुलंदी अता करते, मगर वो तो जमीन ही की तरफ झुक कर रह गया और अपनी ख्वाहिशात नफसी के पीछे पड़ा रहा। लिहाजा इसकी हालत एक जानवर की सी बता दी और वो कुत्ते की सी होगी। और तुम इस पर हमला करो तब भी जुबान लटकाता रहेगा, और इसे छोड़ दो तब भी जुबान लटकाता रहेगा। यही मिसाल है इन लोगों की जो हमारी आयात को जुटलाते हैं। या खास शख्सियत की तरफ इशारा है जिसको अल्लाह ने दीन दिया, इल्म दिया, इज्जत मर्तबा दिया, तो लेकिन वो दुनिया की ख्वाहिशात और दुनिया की मोहब्बत और दुनिया के कामों में ही पड़ा रहा। दीन को खैर बात कहकर दीन के बदले दुनिया कमाई, दुनिया ही दुनिया में रहा। उसको अल्लाह ताला ने कुत्ता कहा है, कुत्ते की तरह कहा है कि उस पर हमला जब करो तो उस तरह भी कुछ फेंको या ना फेंको, हर हाल में जुबान को लटकाता है। इतना लालची लालची जानवर जो हर वक्त अपने अपने टारगेट्स देखता रहता है, दुनिया के टारगेट्स, और फिर अपनी ख्वाहिशात के पीछे चलता है। कभी किस और उस इंसान को कितना कैसे फरमाया गया कि जब इसकी ख्वाहिशात नफ्स इस पर गालिब आ जाती हैं तो फिर वो उसको कंट्रोल नहीं कर सकता क्योंकि वो अल्लाह ताला की अतात में नहीं होता। कहा तो इस ऐसे किस्से को बयान करके गौर व फिक्र करके हमें बताया जाता है कि ऐसी गलती ना दोहराएं, दीन के बदले दुनिया तलब करने की और दुनिया ही के पीछे पड़ने की और दुनिया ही के पीछे दौड़ने की बड़ी ही बड़ी ही बुरी मिसाल है। अल्लाह ताला अब इसी मिसाल को आगे लेके चलते हैं। ऐसे लोगों की जिन्होंने हमारी आयत को झुटलाया, वो आप अपने ही ऊपर जुल्म करते हैं। जैसे जैसे जिसे अल्लाह हदायत बख्शे बस वही राह रास्त पाता है, और जिसको अल्लाह अपनी रहनुमाई से महरूम कर दे वही नाकाम और नामुराद होकर रहता है। यह हकीकत है कि बहुत से जिनों इंस ऐसे हैं जिनको हमने जहन्नुम ही के लिए पैदा किया। क्यों? क्यों? लहुम कुलूबुन ला यफकहूना बिहा, क्योंकि उनके दिल हैं जिनसे वो समझते नहीं। दिल अल्लाह ने हमें किस लिए दिया? क्या करने के लिए दिया? दिल में क्या होना चाहिए? लेकिन उनके दिल में ख्वाहिशात है। गौर फिक्र के लिए तो दिल है ही नहीं। ना हक देखने को दिल, ये टाइम है ना वक्त है। दिल की बेचैनी, दिल की प्यास, रूह को तस्कीन कुरान से मिलती है। कुरान उसकी बारिश है। कुरान से पेट भरते हैं हमारे दिलों के, रूहों के। तो इनके पास आंखें हैं मगर इनसे देखते नहीं, यानी कायनात पे गौर व फिक्र ही नहीं करते, कुरान को नहीं देखते। इनके पास कान हैं मगर वो इनसे सुनते नहीं, हक की बात नहीं सुनते, अपनी मर्जी पर अपनी मन पसंद मांगते हैं। अल्लाह ताला इनके बारे में कह रहे हैं ये किस तरह के हैं? ये मवेशी जानवरों की तरह हैं, ये गाय भेड़ की तरह हैं। बल हुम अदल, बल्कि उस इनसे भी ज्यादा भटके हुए। उलाई का हुमुल गाफिलून, और ये वो लोग हैं जो गफलत में खोए गए हैं। बहुत ही खूबसूरत अंदाज से अल्लाह ताला 179 आयत में अल्लाह ताला उन लोगों के बारे में बता रहे हैं। बात यह कि कुरान कौन पढ़ता है ना, किताब को कौन जानता है? जिसको पता है कि ये मेरी जिंदगी को बेहतरीन कर देगी, ये मेरा मेरा ताल्लुक इससे और मेरी तरजीह इसकी तरफ जब होगी तो मेरी क्वालिटी नमाजों की भी बेहतर होगी, मेरे काम की भी क्वालिटी होगी, मेरे अमल की भी क्वालिटी होगी। मैं हर चीज में बेहतर होना शुरू हो जाऊंगा। मुझे इल्म भी, मेरा जो है हर रोज का इल्म, वो भी मुझे आगे बढ़ाता जाएगा। लेकिन जब हम अपनी मर्जी के काम करते रहेंगे और वो सारा दिन अपनी मर्जी में ही गुजर जाएगा, इधर जा उधर जा बाजारों में जा, फिर ना हमें कुरान का पता, ना हमें आयात का पता, ना हमें पर्दे का पता, ना हमें किसी नेकी का पता, ना हमें नमाजों का पता। तो अब फिर हमारा दुनिया 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 में हम जब पड़ जाते हैं तो फिर दुनिया ही के गम हमें खा जाते हैं। शैतान भी हमें उसी सर्कल में रखता है। मैंने कई दफा अपने आप को नोट किया है। बाजार चली जाऊंगी, कोई चीज छोड़ आई, ओहो उसके पास, दर्जी के पास ये रह गया, ओहो ये वहां गुम हो गया, फिर ये उसको ये खराब हो गया, ये डायक रहा था, ये ठीक नहीं हुआ। फिर दुनिया में ही वो पड़ा रहता है, फिर दुनिया से निकलता नहीं है। दुनिया बंद करनी पड़ती है, फोन एक तरफ रखना पड़ता है,
اپنا تھوڑی دیر تک بند کرنا پڑتا ہے آیات پر غور و فکر کرنے کے لیے، قرآن سننے کے لیے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ ہمیں یہ للکار رہے ہیں، بار بار سمجھا رہے ہیں، اور اب کہتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کا واسطہ دے کے اب اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ تم اپنے لیے یہ دعا تو کرو، تو غم اور فکر کی دعا تو کرو۔ قرآن تو دل کی بہار ہے۔ کہا اللہ ہی کے لیے اچھے اچھے نام، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اور پھر آپ بس اسے ان ناموں کے ساتھ پکارو، چھوڑ دو انہیں جو اس کے ناموں میں کجروی یا اختیار کرتے ہیں یا الہاد کرتے ہیں، وہ ضرور بدلا دیے جائیں گے۔ اور اس عمل کا کا اس عمل کا جو وہ کر رہے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ کے ناموں میں الہاد کا کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ کے ناموں میں کجروی نہ کرنا، سیدھے سیدھے اللہ کے نام اور ان کے لوگ۔ اور اللہ کے نام کتنے ہیں؟ 99 سے بھی زیادہ ہیں، ہمیں اندازہ ہی نہیں ہے کتنے نام ہیں۔ الہاد کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ کے ناموں میں تبدیلی کر دی جائے، جیسے نا مشرکین کہا کرتے تھے اللہ کے ناموں میں بتوں کے نام ڈال دیتے تھے، لات جو تھا جیسے کہ، یا عزا جو تھا وہ عزیز سے تھا۔ تو اللہ کے جو نام تھے، اللہ کا نام لات رکھا ہوا تھا، یا اللہ کے ناموں میں سے جیسے اپنی طرف سے اضافہ کر دینا، جس کا حکم اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا، جیسے خدا اللہ کا نام نہیں ہے، بھگوان اللہ کا نام نہیں ہے، اس طرح کے بے شمار نام ہیں جو اللہ کے نہیں ہیں۔ لیکن گاڈ اللہ نے نام نہیں اپنا رکھا، ٹھیک ہے انگریزی میں کہہ سکتے ہیں، لیکن اللہ نے اپنا نام الہ رکھا، رحمان رکھا، رحیم رکھا، حی رکھا، قیوم رکھا، رزاق رکھا۔ ان ناموں سے، ان کے ناموں میں کمی کر دی جائے، مثلا اس سے ایک ہی مخصوص نام کو پکارا جائے بار بار، اور صفاتی ناموں سے پکارنے کو برا سمجھا جائے، یہ بھی الہاد ہوتا ہے۔ تو اس میں کہا گیا کہ اللہ کا ذاتی نام ہے، اور باقی صفاتی نام ہیں۔ سیدھے رستے سے ہٹنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ الہاد کر دینا، اللہ کے نام کے لیے وہ نام رکھنا جو معبودوں کے لیے رکھا جائے، ٹھیک ہے، جیسے رام ہے، یہ بھی، یا پھر یہ جو ٹرینٹی کے گاڈز بناتے ہیں۔ تو سیدھے رستے سے ہٹنے کا مطلب ہی یہی ہے، اور اپنے ناموں کے نام کرنا، کیونکہ اللہ کے صفاتی ناموں کا بھی اپنی زبان میں ترجمہ کرنا جائز ہے، ان کو اس نام سے پکارنا، جیسے اے رزق دینے والے مجھے رزق عطا فرما، اے زندہ رکھنے والے، اے قائم رہنے والے، اس طرح بھی کہہ کر دعائیں مانگی جا سکتی ہیں اگر آپ کو اللہ کے نام ویسے یاد نہیں تو۔ اور پھر خاص طور پہ اللہ تعالیٰ آگے ہمیں ایک اور تلقین بھی کریں گے کہ ان میں سے جنہیں ہم نے پیدا کیا ہے ایک گروہ کے لوگ ہیں جو حق کے ساتھ رہنمائی کرتے ہیں، اور اسی کے ساتھ وہ عدل بھی کرتے ہیں۔ اور یہ امت کے، جیسے موسیٰ علیہ السلام کی امت میں یہ کہا گیا، اور پھر بعد میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں، اور پھر صحابہ، پھر سلف صالحین، تابعین، اور پھر اس کے بعد آج تک جو لوگ قرآن اور سنت پر چل رہے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں۔ اور میں انہیں مہلت دے رہا ہوں، بے شک میری تدبیر بہت ہی مضبوط ہے۔ کیا بھلا انہوں نے غور و فکر نہیں کیا کہ ان کے ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی جنون لاحق نہیں، اور وہ تو محض کھلم کھلا ڈرانے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات، سیرت، وہ جنون نہیں تھا۔ لوگ کہتے ہیں نا پاگل ہو گئے ہو، سوتے کب ہو، جاگتے کب ہو، کیسے یہ کام کر لیتے ہو؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ ان کی سیرت کیسی تھی۔ وہ جنون نہیں تھے، اللہ نے ان سے یہ کام کروانے تھے، اور وہ بہت مصروف تھے، پھر بھی لوگوں کی رہنمائی کرتے تھے۔ اور کیا بھلا انہوں نے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت میں، اور جو بھی اللہ کے کوئی چیز پیدا کی اس میں غور نہیں کیا؟ اور یہ کہ شاید کہ ان کی مدت قریب ہی آ چکی ہو، تو اس قرآن کے بعد کس بات پر وہ ایمان لائیں گے؟ اللہ تعالیٰ فرمایا اور جسے اللہ بھٹکا دے تو پھر اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں، اور وہ انہیں ان کی سرکشی میں ہی چھوڑ دیتا ہے کہ وہ سرگرداں پھرتے ہیں۔ وہ آپ سے قیامت کی گھڑی کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اس کے واقعہ ہونے کا وقت کب ہے؟ کہہ دیجئے اس کا علم میرے رب ہی کے پاس ہے، وہی جانتا ہے کہ کب آئے گی۔ اور پھر بار بار قیامت کے بارے میں پوچھنا فائدہ کوئی دے گا؟ اس کی تو تیاری کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔
قیامت کی گھڑی آسمانوں اور زمین پہ بہت بھاری ہوگی، وہ تمہارے پاس اچانک آ جائے گی۔ وہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں گویا کہ آپ اس وقت کی پوری طرح باخبر ہیں، یعنی کہ آپ نے یہی سوچا ہوا ہے کب آ رہی ہے اور کیا کرنا چاہیے۔ کہہ دیجئے بے شک اس کا علم تو صرف اللہ کے ہی پاس ہے، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ کہہ دیجئے کہ میں اپنی جان کے لیے بھی کسی نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ غیب کا علم نہیں جانتے تھے، جانتے ہوتے تو جس یہودی عورت نے ان کو زہر دیا تھا پتہ نہ چل جاتا، اس وقت کھاتے ہی نہ۔ یا پھر حضرت عائشہ کے اوپر جب الزام لگا تھا تو 1 مہینے تک وہی نہیں آئی تھی، تو ایسے تھوڑی تھے کہ اپنی بیگم کو یوں ہی بات کیے بغیر چھوڑ دیتے ہم نہ، اور پھر ان سے کلام ہی نہ کرتے، کسی وجہ سے تھی، اور وہ بھی کسی بہت بڑی وجہ تھی جس کی وجہ سے بات کرنا چھوڑ دی تھی۔ ہم ایسے ہی اٹھ کے بات کرنا چھوڑ دیتے ہیں، سبحان اللہ۔ تو اور پھر کہا گیا کہ اگر میں غیب کو جانتا ہوتا تو ضرور بھلائی کو کثرت سے حاصل کر لیتا اور مجھے کوئی تکلیف بھی نہ پہنچتی، میں تو محض ایک خبردار کرنے والا اور خوشخبری دینے والا ہوں ایک ایسے قوم کو جو ایمان لاتی ہے۔ وہی اللہ ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، پھر اسی سے اس کا جوڑا بنا دیا تاکہ وہ اس میں سکون حاصل کرے۔ جوڑے کیوں پیدا کیے جاتے ہیں؟ میاں بیوی کیوں ہیں ایک دوسرے کے؟ تاکہ وہ ایک دوسرے کے لیے سکون پیدا کریں۔ اگر سکون نہیں ہوتا تو تب آزمائش ہوتی ہے، اور اس آزمائش پر اگر صبر کیا جائے تو بہتر ہے، اگر نہیں کیا جاتا بہت ہی ایسی بات ہے تو پھر الگ ہوا جائے۔ ورنہ ایک دوسرے کو اگر سکون حاصل ہو رہا ہے تو وہی بیوی کو چاہیے خامند کے لیے، اور خامند کو چاہیے بیوی کے لیے باعث سکون حالات بھی پیدا کریں، اور جیسے ہی گھر آئیں اپنے دفتر کا کام وہیں چھوڑیں، اور جیسے ہی بیوی گھر میں ہو تو وہ پورا ٹائم اپنا ٹائم جو ہے وہ اپنا جو سوتی ہے یا وہ اپنے کام جو کرتی ہے اس میں سے اپنا ٹائم جو ہے وہ وہ ضرور اپنے دین اور اسلام اور نماز میں لگائے، اور باقی ٹائم بچوں کو دے، خامند کو دے۔ پھر جب اس نے اسے ڈھانپ لیا تو اس عورت نے ہلکا سا حمل اٹھا لیا، پھر وہ اس کے ساتھ چلتی پھرتی رہی۔ پھر جب وہ بوجھل ہو گئی تو ان دونوں نے اللہ سے دعا کی جو ان کے رب کے یقیناً جو ان کا رب ہے، یقیناً اگر تو نے ہمیں صحیح سلامت بچہ عطا کیا تو تو ہی ہم تو تو ہم تو ہم ضرور تیرا شکر ادا کرنے والوں میں سے ہوں گے۔ پھر جب اللہ نے ان دونوں کو صحیح سلامت بچہ عطا کر دیا تو دونوں اس بچے میں جو اس نے انہیں دیا تھا اس کے شریک بنانے لگے، پس بلند تر ہے اللہ اس سے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ کیا وہ ان کو اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں جو کچھ بھی پیدا انہیں پیدا نہیں کر سکتے، اور وہ خود پیدا کیے جاتے ہیں، اور نہ وہ ان کے لیے کسی مدد کی استطاعت رکھتے ہیں، اور نہ ہی وہ آپ اپنی مدد کر سکتے ہیں۔ یعنی کہ ایسے لوگوں کو بت جو تھے، یا پھر ایسے معبود، یا جو لوگ قبروں میں جا کے لوگ قبر والوں کو بلاتے ہیں، نہ وہ خود اپنی مدد کر سکتے ہیں، نہ وہ کچھ طاقت ایسی رکھتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے پکارنے کا کیا فائدہ؟ بت پرستوں کو، یا ایسی قبروں والوں کو، یا ان کی ایسی چیزوں کی سجاوٹ۔ اور اگر تم انہیں ہدایت کی طرف بلاؤ تو یہ تمہاری پیروی نہیں کریں گے، یکساں ہے کہ تم پر خواہ تم انہیں بلاؤ یا تم خاموش رہو۔ بے شک وہ لوگ جنہیں تم اللہ کو اس کے سوا پکارتے ہو وہ تمہاری ہی طرح کے بندے ہیں، اور تم انہیں پکارو تو چاہیے کہ وہ تمہیں جواب دیں اگر تم سچے ہو۔ یعنی کہ اگر وہ تمہیں کچھ دے سکتے ہیں، اور وہ لا کے اللہ کے کوئی وہ سیکٹری لگے ہوئے ہیں، اور وہ تمہاری اللہ سے ملاقات کروا سکتے ہیں، تو پھر بلا لو ان کو۔ کیا ان کے پاؤں ہیں؟ اب اللہ تعالیٰ مزید ان کی بات کرتے ہیں ان معبودوں کی۔ الہم ارجل یمشون بہا ام لہم ایدن یبطشون بہا ام لہم اعین یبصرون بہا ام لہم آذان یسمعون بہا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا ان کے پاؤں ہیں جن سے وہ چلتے ہیں، یا ان کے ہاتھ ہیں جن سے وہ پکڑتے ہیں، یا ان کی آنکھیں ہیں جن سے وہ دیکھتے ہیں، یا ان کے کان ہیں جن سے وہ سنتے ہیں؟ کہہ دیجئے تم اپنے شریکوں کو بلاؤ، پھر میرے خلاف چال چلو، پھر مجھے ذرا تم یہ بتاؤ۔ کیونکہ ہاتھ پاؤں تو ایک دوسرے کی مدد کی علامت ہوتے ہیں نا، ایک اعضا دوسرے اعضا کو فائدہ دیتا ہے۔ تو بات یہاں پہ
بڑی خوبصورت کی جا رہی ہے کہ یہ تمہاری کیا مدد کریں گے جو خود اپنے آپ کو یعنی نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ اپنی مدد کر سکتے ہیں، نہ کسی کی مدد کرنے جوگے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کی قبر پر بھی جا کر جو دعائیں کرتا ہے وہ بھی کوئی فائدہ نہیں دیتی۔ اللہ تعالیٰ ہے جو ہر جگہ سنتا ہے، اللہ تعالیٰ ہے جو سننے والا اور مدد کرنے والا ہے ہماری۔ تو ہر انسان کو، مسلمان کو کیا کرنا چاہیے؟ سب قسم کی شرک کو اپنے اندر سے نکال دینا چاہیے۔ پیغمبروں سے دعائیں مانگنا، فرشتوں سے مانگنا، جنات سے مدد طلب کرنا، یہ سب شرک ہے، اور یہ سب چیزیں ایمان برباد کر دیتی ہیں۔ اگر ایمان ہی نہ رہے تو پھر عمل صالح کا تو کوئی فائدہ ہی کوئی نہیں۔ اگر آپ کوئی نیکی بھی کریں گے تو تب کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو وہ تو بندے ہیں، ان سے دعائیں مانگ کر تو دیکھو یہ تمہاری دعاؤں کا جواب دیں گے؟ اگر ان کے بارے میں تمہارے کیا خیالات ہیں؟ کیا خیال ہے؟ بات یہ کہ یہاں پہ کینیڈا میں خاص طور پہ رہتے ہوئے آپ کسی کو کچھ کہہ ہی نہیں سکتے کہ میری مدد کے لیے آؤ، آپ جو مرضی کچھ ہو جائے، کیونکہ لوگوں کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، لوگ ہوتے بھی نہیں۔ آپ کسی ہمسائے کا دروازہ کھٹکھٹاؤ گے تو وہ ہوگا بھی نہیں۔ تو کیا یہ پاؤں رکھتے ہیں کہ ان سے چلیں گے؟ خود پتھر کے بت، قبروں میں لیٹے ہوئے لوگ، ان کے پاس کون سے پاؤں ہیں؟ تو یہ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا حامی اور ناصر تو اللہ ہے، جس نے یہ کتاب نازل کی، اور وہ نیک لوگوں کی حمایت کرتا ہے، یعنی کہ وہ یتولی الصالحین، وہ صالح لوگوں کو دوست بناتا ہے، شرک کرنے والوں کو نہیں۔ بخلاف اس کے جن لوگوں کو تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو، وہ نہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں، نہ خود اپنی مدد کرنے کے قابل ہیں، بلکہ تم اگر انہیں سیدھی رات پر آنے کے لیے کہو تو وہ تمہاری بات سن بھی نہیں سکتے۔ بظاہر تم کو ایسے لگتا ہے کہ تمہاری طرف دیکھ رہے ہیں، مگر فی الواقعہ کچھ بھی نہیں دیکھتے ہیں۔ خذ العف، بہت امپورٹنٹ آیت 199 فرمایا جا رہا ہے، خذ العف وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، اور درگزر اختیار کیجئے، نیکی کا حکم دیجئے اور جاہلوں سے اعتراض کیجئے۔ بات سنیے، یہاں پر ہر اس شخص کو کہا جا رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے کہہ کر پھر ہم سب کو بتایا جا رہا ہے کہ نرمی اور درگزر کا طریقہ اختیار کیجئے، معروف کی تلقین کرتے جائیے اور جاہلوں سے نہ الجھیے۔ یعنی کہ جو بھی جاہل کس کو کہا جاتا ہے؟ جو کہ اپنے آپے سے باہر ہو جاتا ہے، کیونکہ یقیناً میں جو لوگ متقی ہیں ان کا حال تو یہ ہوتا ہے کہ شیطان کے اثر سے جو کوئی برا خیال بھی آج ان کو چھو جائے اس سے بھی وہ دور رہتے ہیں۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ انسان کو کہہ رہے ہیں کام ڈاؤن ہونے کے لیے، ہمیشہ درگزر، اور درگزر اپنے اوپر ذکر کر کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ لو لگا کے تو فوراً چکنے ہو جانا چاہیے۔ شیطان کا جب وسوسہ آتا ہے، یا وہ شرک کی بات ہمارے دل میں جاتا ہے، یا کوئی بے حیائی کی بات آتی ہے، تو الرٹ ہو جانا چاہیے کہ پھر انہیں صاف صاف ان لوگوں کو نظر آنے لگتا ہے کہ یہ طریقہ شیطان کا ہے، رہے ان کے شیاطین بھائی بند، تو وہ انہیں ان کی کجروی میں کھینچتے چلے جائیں گے اور انہیں بھٹکانے میں کوئی کسر ٹھا نہیں رکھیں گے۔ جب تک ان کے سامنے کوئی نشانی یا معجزہ پیش نہیں کرتے تو یہ کہتے ہیں کہ تم نے اپنے لیے کوئی نشانی کیوں نہ انتخاب کر لی۔ ان سے کہیے میں تو صرف اس وحی کے پیروی کرتا ہوں جو میرے رب نے میری طرف بھیجی ہے، یہ بصیرت کی روشنیاں ہیں تمہارے رب کی طرف سے، اور ہدایت اور رحمت ہے لوگوں کے لیے جو اسے قبول کرتے ہیں۔ تو کیا ہے یہ؟ اللہ کا ذکر کے بارے میں فرما رہے ہیں، ہدایت کہہ رہے ہیں اس کو، قرآن کو رحمت کہہ رہے ہیں، اور یہ بصیرت کی روشنیاں ہیں، تو اس کو پکڑنا لازم ہے۔ 103 آیت میں اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ یہ تقوی اختیار جس نے کرنا ہے وہ ان چیزوں کو اختیار کرے گا۔ پھر فرمایا وَإِذَا، اب نیکسٹ آیت آ رہی ہے، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو اسے غور سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو کفار جو تھے 3 باتیں کیا کرتے تھے، اور کفار کے جواب میں 3 باتیں ان کو کہیں گئی۔ یہ کیا کرتے تھے؟ کہتے تھے قرآن مت سنو،
نمبر 2 کہتے تھے شور کرو، اور تیسرا کہتے تھے اس پہ غالب آ جاؤ۔ تو یہاں پہ کہا گیا اس کہ قرآن کا کان لگا کر سنو، اور پھر شور مچاؤ، وہ کہتے تھے تو کہا گیا انصتو، خاموش رہو، اور پھر کہا گیا لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو کفار کا قرآن کے معاملے میں جو باتیں تھی، قرآن سننے کے معاملے میں یہ حکم سب کے لیے عام ہے، خاص طور پہ نماز اور جمعہ کے خطبے میں تو خاموش رہنا ہر لحاظ سے فرض ہے۔ پھر کہا گیا اور صبح اور شام اپنے دل میں عاجزی اور خوف کے ساتھ اور بلند آواز میں اور بغیر آواز کے اپنے رب کا ذکر کیجئے، اور آپ غافلوں میں سے نہ ہو جائیے۔ تو صبح شام کی بھی تسبیح کرنا، فجر سے لے کر سورج طلوع ہونے تک کا وقت، جو ہم اس وقت ماشاءاللہ میں اپنے یہاں پر کینیڈا میں یہ قرآن کا وقت کرتی ہوں، اور عصر سے لے کر مغرب تک کا آپ لوگوں کا وقت ہوتا ہے۔ تو آپ سوچیں یہ وقت کتنا پیارا ہے، اور یہی وقت ہے صبح شام کے اذکار کا اور اس کی پابندی کرنے کا، اور اللہ سے سب سے زیادہ بڑا ذکر اور کون سا ہو سکتا ہے جو آپ کر رہے ہیں۔ تو یہ اللہ نے ہمارا وقت چنا ہے۔ یقین مانے جب میں یہ وقت چن رہی تھی، میں بار بار یہ سوچ رہی تھی کہ یا اللہ مجھ سے بہترین وقت کر ٹائم کروا لے، اور میں وہ وقت چنوں کہ سب لوگوں کو یہ پیغام صحیح مقام تک یہی وقت پہ پہنچ جائے۔ تو اللہ کا ذکر کرنے کے آداب بھی بتائے گئے کہ ذکر دل کے ساتھ، فی نفسک، پھر تضرعاً، خود بھی خوب عاجزی کے ساتھ، گڑ گڑا کے، خیفتاً، اور اللہ کا خوف دل میں طاری ہو، اور آواز کے بغیر بھی، دون جہری نمازیں ہوتی ہیں جو بول کے اونچی آواز میں کی جاتی ہیں، آواز کے بغیر بھی اخلاص جب زیادہ ہو جاتا ہے اس وقت جب اللہ تعالیٰ سے، جب انسان چپ کر کے اللہ سے باتیں کر رہا ہوتا ہے، پھر درمیانی آواز، دونا جہرات کے دونوں مطلب ہیں۔ اور ذکر کرنے کے لیے زبان سے الفاظ ادا کرنا ضروری ہے، بولنا ضروری ہے۔ نماز میں زبان سے جیسے آپ پڑھے نا، جیسے امام پڑھے الحمدللہ رب العالمین، تو آپ دل میں کم از کم اتنی آواز آ رہی ہو، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ، اتنی آواز ضرور آنی چاہیے۔ اللہ کا ذکر سے کبھی بھی غافل نہیں ہونا چاہیے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں دل کی حضوری بھی بہت زیادہ ضروری ہے۔ ان الذین عند ربک لا یستکبرون، بے شک وہ لوگ، وہ فرشتے جو آپ کے رب کے پاس ہیں، اور وہ اس کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے، اور وہ اسی کی تسبیح کرتے ہیں، اور وہ اسی کو سجدے میں گر جاتے ہیں، مقرب فرشتے۔ تو یہاں پہ سجدہ ہے، جہاں جہاں آپ بیٹھے ہیں آپ سجدہ کر لیں۔ آپ کو پتہ ہے سجدے کے اندر قبلہ رخ ہونے کی بھی ضرورت نہیں، وضو کی بھی ضرورت نہیں کہ وضو کیا یا نہیں کیا، اور سجدے میں آپ دعا بھی پڑھ سکتے ہیں، سجد وجہی للذی خلقہ وشق سمعہ وبصرہ بحولہ وقوتہ فتبارک اللہ احسن الخالقین، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور پھر سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی العظیم، دونوں پڑھتے ہیں۔ جب کوئی آدمی سجدہ والی دعا پڑھ کر سجدہ کر لے تو شیطان روتے ہوئے دور ہٹ جاتا ہے، اور کہتا ہے افسوس مجھ پر، ابن آدم کو سجدے کا حکم ملا اور اس نے سجدہ کر لیا، اور اس کے لیے جنت ہے، اور مجھے بھی سجدے کا حکم ملا تھا لیکن میں نے انکار کر دیا تھا، میرے لیے جہنم ہے۔ تو ہم سب کے لیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو شیطان مردود سے دور فرمائے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ ہمارے سجدوں کو قبول فرما رہے۔ سورت الانفال، الحمدللہ۔ آئیے اس کی تلاوت سنتے ہیں، میں تلاوت پلے کرتی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا
يتوكلون بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک عن الانفال، تم سے انفال یعنی غنیمت کے بارے میں پوچھا جائے گا، کیونکہ یہ اسلام اور کفر کے درمیان یہ پہلی جنگ تھی۔ جنگ بدر مدنی صورت ہے، اور جنگ بدر کے بارے میں یہ نازل ہوئی۔ تو یہ جو انفال جو اللہ نے اس کے رسول کے ہیں، بس تم لوگ اللہ سے ڈرو اور اپنے آپس کے تعلقات کی درستری رکھو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور اگر تم مومن ہو۔ مسلمان اور اہل مکہ کے درمیان یہ پہلا غزوہ تھا، پہلی جنگ ہوئی تھی 2 ہجری میں، اور مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی تھی، اور مال غنیمت تھا بہت زیادہ۔ مال ایسی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے اچھے اچھے بھلے لوگ بھی جو ہیں، عقل مند لوگ بھی جھگڑوں میں پڑ جاتے ہیں۔ اور اس کی تقسیم کے بارے میں کیونکہ کوئی قانون موجود اس وقت نہیں تھا، تو اس کے قانون بتائے جا رہے ہیں کہ انفال کے بارے میں تو جواب میں انفال کی تقسیم کا طریقے کی بجائے پوری صورت اتر آئی، اور یہاں پہ جواب میں پوری بات بتائی جا رہی ہے۔ آپ سے سوال ہے، اب یہاں پر سوال کیا گیا کہ تم سے انفال کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اب فرمایا کہ واطیع اللہ واطیع الرسول، اور اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی، اور اگر تم مومن ہو۔ سچے مومن تو وہ ہیں جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں، واجلت قلوبہم، جو ان کے دل کر، اور وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیاتہ، اور جب اللہ کی آیات انہیں سنائی جائیں تو ان کے ایمان زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ اس آیت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کی آیات کا ذکر اور اس کا ذکر کرنے سے اور اس کو پڑھنے سے ایمان بڑھتا ہے۔ تو جنگ بدر کے موقع پر جب جو دونوں فریق تھے وہ مال غنیمت سمیٹنے لگے، اور بس انہی پر قبضہ کرنے کے بارے میں سوچا کچھ لوگوں نے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ قانون پیدا کر دیا، اور اس آیت کی روح سے مال غنیمت کو بانٹا جائے گا کہ یہ کس کے ہے اصل میں حق، سارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، کیونکہ بدر کے دن سارے معاملات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں تھے، اور وہی یہ سب کچھ کر بھی رہے تھے، اور وہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ کیا کرتے ہیں، اور جو نماز قائم کرتے ہیں، اور جو کچھ مال اور دولت ہم نے انہیں دے رکھا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یہی سچے مومن ہیں، ان کے لیے ان کے رب کے ہاں درجات ہیں۔ کیا ہے؟ مغفراتوں ورزق کریم، لہم درجات عند ربہم ومغفراتوں ورزق کریم، جیسے کہ کما اخراجو کا، جیسے آپ کے رب نے آپ کے گھر سے حق کام کے لیے نکال لیا، یعنی کہ یہ لوگ نکل آئے جب کفار مکہ نے مسلمانوں کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے سر و سامانی کی حالت میں ظلم کے ساتھ مکہ سے نکلنے پر مجبور کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو مدینہ میں ایک ریاست قائم کرنے کا موقع عطا فرمایا، اور وہاں پر سے نکلنے کو کہا کہ مدینہ سے باہر نکل کر آ کے، کیونکہ 2 ہجری میں جب قریش کا ایک بڑا قافلہ جو تھا وہ شام سے مکہ کو جا رہا تھا، اور کفار کو خطرہ محسوس ہوا کہ اب ممکن ہے کہ اس تجارتی قافلے پر مسلمان حملہ کر دیں اور اس ظلم و ستم کے بدلے میں اس کو چکا دیں، تو جو انہوں نے مکہ میں ان کے ساتھ کیا تھا، مکہ سے ابو جہل 1000 کا لشکر لے کر مدینہ روانہ ہوا، اور یہ لشکر جنگی ساز و سامان سے بھرا ہوا تھا۔ تو وہاں سے یہ نکلتا ہے یہ لشکر، اب اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اور ساری آیات اب انہی کے بارے میں کہ موت کی طرف جیسے، حالانکہ مومنوں کا ایک گروہ اسے پسند نہیں کرتا تھا اور وہ آپ سے حق کے بارے میں جھگڑا کرتے تھے، حالانکہ حق ظاہر ہو چکا تھا، جیسے وہ موت کی طرف ہانکے جا رہے ہوں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگی لشکر سے لڑنے کا فیصلہ کیا تو اپنی بے سر و سامانی دیکھی کہ ہمارے پاس تو کوئی نہ اسلحہ ہے نہ کچھ ہے، تو کفار کی جنگی طاقت اتنی زیادہ تھی، دیکھتے ہوئے بعض مسلمانوں کو یہ ان کو لگا کہ ہائے یہ تو اپنی آپ کو موت کی طرف لے کے جا رہے ہیں، اور آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ خود نظر بھی آ رہا ہے، پھر بھی ہمیں کہا جا رہا ہے کہ جنگ میں حصہ لیا جائے، جب اللہ نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ وہ 2 گروہوں میں سے ایک تمہارا ہوگا، اور تم یہ چاہتے تھے کہ غیر مسلح گروہ جو بغیر اسلحے کے تھا،
وہ تمہارا ہاتھ لگ جائے، یعنی کہ تم وہ لے لو جس کے پاس جو باقی کا سامان ہے وہ ہے، اسلحہ نہیں ہے، وہ ہمیں مل جائے، جبکہ اللہ یہ چاہتا تھا کہ اپنے فرمان سے، اپنے کلمات سے حق کو حق کر دکھائے اور کافروں کی جڑ کاٹ دے، تاکہ اللہ حق کو حق کر دکھائے، لیحق الحق ویبطل الباطل ولو کرہ المجرمون، خواہ یہ مجرموں کو ہی ناگوار گزرے۔ اور جب تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بدر کے دن جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین پر نظر ڈالی تو وہ 1000 سے بھی زیادہ اوپر تھا یا 1000 تھا، اور مسلمان 300 300 کے قریب 319 تھے۔ آپ نے قبلہ رخ ہو کے دونوں ہاتھ پھیلا دیے، پھر اپنے رب سے فریادیں کرنے لگے۔ تو ہاتھ اوپر کر کے پھیلا کے بھی دیکھیں، 2 نفل پڑھے اور 2 نفل پڑھ کے پھر ہاتھ پھیلائے، تو نفل پڑھ کر ہاتھ پھیلا کر بھی دعائیں مانگی جا سکتی، بھئی دعا جیسے مرضی مانگیں، یہ سب آج کل کی نئی باتیں چلی ہیں، ایسے نہ مانگو ایسے مانگو۔ اور کہا کہ اے اللہ، اگر مسلمانوں کو اس جماعت کو تو نے ہلاک کر دیا تو پھر زمین پر تیری عبادت نہ ہوگی۔ آپ کافی دیر قبلے رخ ہو کر ہاتھ پھیلا کے کھڑے رہے، حتیٰ کہ چادر آپ کے کندھوں سے گر گئی۔ اتنے میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ آئے اور انہوں نے چادر اٹھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر ڈالی، پھر پیچھے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چمٹ گئے اور کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے نبی، آپ نے اپنے رب سے آہوزاری کرنے میں حد کر دی، بے شک اللہ آپ سے اپنا وعدہ پورا کرے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتار دی تھی کہ جب تم اپنے رب سے فریادیں کر رہے تھے، آیت کون سی ہے؟ نمبر 9۔ تو اللہ نے تمہیں جواب دیا کہ میں 1000 فرشتے تمہاری مدد کو بھیج رہا ہوں۔ 1000 کے بجائے پھر اللہ تعالیٰ نے کون سے بھیجے تھے؟ اپنے فرشتے بھیج دیے تھے۔ اور یہ بات اللہ نے تمہیں صرف اس لیے بتا دی کہ تم خوش ہو جاؤ اور تمہارے دل مطمئن ہو جائیں، ورنہ مدد تو جب بھی ہو اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے، یقیناً اللہ بڑا زبردست بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے۔ اور جب اللہ نے اپنی طرف سے تمہارا خوف دور کرنے کے لیے تم پر غنودگی طاری کر دی اور آسمان سے تم پر بارش برسائی تاکہ تمہیں پاک کر دے اور شیطان کی ڈالی ہوئی نجاست تم سے دور کر دے اور تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے اور تمہارے قدم جما دے۔ سبحان اللہ! یہ جو قریشی جنگی لشکر نے اس وقت میدان جنگ میں پہنچ کر وہاں پہ جو حالات ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے یہ، ان کے اندر تو ڈر تھا، خوف تھا، اللہ تعالیٰ نے اوپر سے تھوڑی سی بارش کر دی، جس سے یہ ان کو پہلے تو یہ پاک بھی ہو گئے اور پھر ذرا سے ان کو رات میں غنودگی بھی آئی اور جس سے یہ فریش ہو گئے۔ تو یہ ذرا سا جو کلولہ ہوتا ہے، جو تھوڑی دیر کے لیے انسان سوتا ہے اور پھر اٹھتا ہے، اس سے انسان فریش ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کی جو اناس تھی، یعنی کہ جو ان کی نیند تھی، اس کو نودگی طاری کر کے ان کو فریش کر دیا۔ اور جب آپ کا رب فرشتوں کو حکم دے رہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، لہٰذا مسلمانوں کے قدم جمائے رکھو اور میں ابھی ان کافروں کے دل میں روب ڈال دوں گا، بس تم ان کی گردنوں اور ہر جوڑ پر زر لگاؤ۔ اس لیے یہ سب کچھ تھا کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی تھی، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے تو اللہ ایسے لوگوں کو شدید سزا دینے والا ہے۔ اور کافروں سے فرمایا کہ یہ عذاب تم اب چکھو، اور کافروں کو جہنم کا عذاب ہوگا۔ اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اذا لقیتم الذین کفروا، جب میدان جنگ میں تمہارا مقابلہ کافروں سے ہو تو کبھی پیٹھ نہ پھیرنا۔ اور یہ جو پیٹھ پھیرنے والے ہوتے ہیں، وہ 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو، اور اس میں سے ایک ہے کہ اپنے مقابلے میں، جو جنگ کے مقابلے میں جو ہوں، ان سے پیٹھ پھیر جانا، ورنہ کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور جو شخص اس دن پیٹھ پھیرے گا، اللہ یہ کہ کوئی جنگی چال چل رہا ہو یا مڑ کر اپنے دستے فوج کو ملنا چاہتا ہو، تو ایسا آدمی اللہ کے عذاب میں آ گیا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ تو لشکر کے جنگ سے بھاگنا بھی کبیرہ گناہ میں سے ہے۔ کافروں کو تم نے قتل نہیں کیا تھا، بلکہ انہیں اللہ نے مارا تھا۔ اب آپ نے مٹھی بھر ریت پھینکی تو وہ آپ نے نہیں پھینکی تھی بلکہ اللہ نے پھینکی تھی۔ بات یہ ہے کہ بدر کے موقع پر اللہ تعالیٰ کی مدد ایک یہ صورت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹھی بھر کے ریت، جس میں کنکریاں بھی تھیں،
کفار کی جانب پھینکی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ کا کرنا کیسا ہوا کہ یہ ذرات کافروں کی آنکھوں میں اور ناک میں گھس گئے، جس سے وہ دیکھنے کے قابل ہی نہ رہے، اور مسلمانوں نے حملہ کر کے بآسانی انہیں ہرا دیا۔ تو یہ جو پھینکنا تھا، پھینکا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ کہ میں نے کیا تھا۔ تو اس سے اتنی بڑی بات پتہ چلتی ہے، کام اللہ تعالیٰ آپ سے کرواتے ہیں تو یہ نہ کہیں کہ یہ میں نے کیا کچھ۔ اگر آپ کسی کی مدد کر رہے ہیں، آپ کسی کی نیکی کا کام کر رہے ہیں، آپ کسی کو زکوٰۃ دے رہے ہیں، آپ کسی کو کوئی بھی صدقہ دے رہے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں، تو وہ اللہ ہی ہے جو آپ سے کروا رہا ہے۔ اور یہ کہ اس لیے تھا کہ اللہ اپنی طرف سے مومنوں کو ایک اچھی آزمائش سے گزار دے۔ اللہ تعالیٰ یقیناً سننے جاننے والا ہے، یہ معاملہ تو تمہارے ساتھ ہوا، اور اللہ یقیناً کافروں کی تدبیر کو کمزور کرنے والا ہے۔ یعنی کہ یہ احسانات اللہ تعالیٰ نے تم پر کیے تھے کہ ان سے اگر تم نے پلٹو گے تو پھر کافروں میں سے ہوگے، یا آئندہ بھی اللہ تعالیٰ کفار کو کمزور کرے گا۔ اگر تم نے کمزوری تم کمزور ہوگے اللہ کے مقابلے میں، تو پھر تمہارے پیچھے تم بھی کفر کرو گے۔ اگر تم فیصلہ چاہتے تھے تو وہ اب تمہارے پاس آ چکا۔ یعنی کفار مکہ کہا کرتے تھے کہ اگر تم اپنے وعدے میں سچے ہو تو یہ فیصلہ کب ہوگا؟ تو وہ کافر کہتے ہیں کہ یہ فتح کب ہوگی؟ اگر تم سچے ہو تو بتا دو۔ تو اس کے علاوہ کفار مکہ اور ابو جہل نے بدر کے لیے مکہ سے نکلتے وقت دعا بھی یہ کی تھی، کہ خاص طور پہ کہ ابو جہل نے کہا تھا، خانہ کعبہ کا پردہ پکڑ کے کہا تھا کہ اے اللہ، ہم میں سے جو سچا ہے تو اس کو باقی رکھ، اور جو نافرمان ہے تیرا اس کو ہلاک کر دے، اور اس کو ہرا دے۔ اور یہ لوگ ہار گئے تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا اپنا طریقہ ہے نا۔ اب اگر تم باز آ جاؤ تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے، اور اگر پھر پہلے سے کام کرو گے، جو پہلے کی طرح کے کام کرو گے، تو پھر بھی ایسا ہی کریں گے۔ تمہاری تمہاری جماعت تمہارے کام نہ آ سکے گی، تمہارا جو ہے کثرت وہ تمہارے کام نہ آئے گی، خواہ کتنی ہی زیادہ ہو۔ اللہ تو یقیناً ایمان والوں کے ساتھ ہے۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور حکم سن لینے کے بعد اس سے سرتابی نہ کرو، اس کے خلاف نہ ہو جاؤ۔ یہاں پر مسلمانوں کا ایک گروہ جنگ بدر سے بھی جی چرا کے بھاگ گیا، بیچ میں پورا ایک گروہ عبداللہ بن ابی اپنا لشکر ہی لے کے چلا گیا۔ اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو کہتے ہیں کہ ہم نے سن لیا مگر وہ سنتے نہیں۔ یقیناً اللہ کے ہاں بدترین قسم کے جانور کہا گیا کہ وہ لوگ ہیں جو بہرے ہیں، گونگے لوگ ہیں، جو عقل سے کام نہیں لیتے۔ اگر اللہ ایسے لوگوں میں سے کچھ بھلائی دیکھتا ہو تو انہیں سننے کی توفیق بخش دیتا، اور اگر وہ انہیں یہ توفیق دے بھی دیتا تو بھی یہ بے رخی کی ساتھ پیٹ پھیر جاتے۔ یعنی کہ اللہ کا حکم نہیں تھا کہ یہ سنیں، کیونکہ یہ چاہتے ہی نہیں تھے سننا۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو، جبکہ رسول تمہیں ایسی چیز کی طرف بلاتے ہیں جو تمہارے لیے حیات بخش ہے، زندگی دیتا ہے۔ یعنی کہ اللہ اور اس کے رسول کی دعوت زندگی بخشتی ہے، حیات بخشتی ہے۔ یہ اسی دعوت کا اثر ہے کہ جس نے تمہیں آج جو کچھ دی، کیونکہ مدینہ میں حکومت جو ملی وہ اسی دعوت کے صلے میں ملی۔ اور یہ جان لو کہ اللہ تعالیٰ آدمی اور اس کے دل کے درمیان ہوتا ہے، یعنی وہ تمہارے خیالات تک کو جانتا ہے، ان کو بھی جانتا ہے جو کہ ابھی ابھرنے والے ہیں۔ لہٰذا دل کو شیطانی وصفوں سے بچانا چاہیے، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور اس کا ذکر، اور اسی کے حضور تم جمع کیے جاؤ گے۔ اس فتنے سے بچ جاؤ جو صرف انہی لوگوں کے لیے مخصوص ہونا ہوگا جنہوں نے تم میں سے ظلم کیا۔ یعنی اس فتنے سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ امر بن معروف اور نہی عن منکر کا فریضہ انجام دینا ہوگا، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے۔ اور وہ وقت یاد کرو جب تم تھوڑے سے تھے۔ مکہ کی زندگی کے بارے میں اشارہ ہے کہ جب خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قاتلانہ حملے کی کوشش کتنی دفعہ کی گئی تھی، اور مسلمانوں کو بے شمار تکلیفیں دی جا رہی تھیں، نہ نماز نہ قرآن کچھ بھی نہیں پڑھنے دیا جاتا تھا، اور تھوڑے تھے اور کمزور تھے، زمین پہ کمزور سمجھے جاتے تھے، اور تمہیں یہ خطرہ لگا رہتا تھا کہ لوگ تمہیں کہیں اٹھا کر نہ لے جائیں۔ پھر اللہ نے تمہیں پناہ مہیا کی اور اپنی مدد سے مضبوط کیا، اور کھانے کی پاکیزہ چیزیں دیں۔ جنگ بدر کے بعد مدینہ میں جب اسلامی ریاست قائم ہو گئی، قوم آ گئی، تو اللہ تعالیٰ نے مال غنیمت دیا، پھر بہت سی مال غنیمت کے بعد بہت نعمتیں عطا فرما دی
کس لیے؟ لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بنو۔ یا ایھا الذین آمنو، ہے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا لا تاخنوا اللہ و رسول، تم جان بوجھ کر اللہ اور رسول سے خیانت نہ کرو، اور نہ ہی تم آپس کی امانتوں میں خیانت کرو۔ بہت ہی کلیئر بات کر دی گئی یہاں پر کہ اللہ تعالیٰ، کیونکہ وہاں پہ مال غنیمت کی بات ہو رہی ہے، اور یہ عام بات بھی ہے کہ امانت میں خیانت نہیں کرنی چاہیے۔ باتیں بھی امانت ہوتی ہیں ایک دوسرے کی، جو آپ کسی کو کوئی بات چھپ کے آہستہ سے کرتے ہیں وہ بھی امانت ہوتی ہے۔ اور جان لو کہ تمہارے مال، تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش ہیں، اللہ کے ہاں اجر دینے کو بہت کچھ ہے، عندہ اجر عظیم۔ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم اللہ سے ڈرتے رہو تو ڈرتے رہو گے تو اللہ تمہیں قوت، طاقت دے گا، تو تمیز عطا فرمائے گا، یعنی کہ فرق کرنے والی چیز عطا کرے گا، یعنی کہ تم جج کر سکو گے کہ تمہیں کیا ہے۔ آمنو ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقان، فرقان عطا فرمائے گا، تمیز عطا فرمائے گا، فرق کرنے والی، کیس میں؟ کفر اور اسلام میں، تم سے تمہاری برائیاں دور کر دے گا اور تمہیں بخش دے گا، اور اللہ بڑا ہی فضل والا ہے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ وقت یاد کیجئے جب کافر آپ کے متعلق خفیہ تدبیریں سوچ رہے تھے کہ آپ کو قید کر دیں یا مار ڈالیں یا جلا وطن کر دیں۔ وہ بھی تدبیریں کر رہے تھے، اور اللہ بھی اپنی تدبیر، اللہ تعالیٰ اپنی تدبیر کر رہا تھا۔ وہ اپنے مکر میں لگے ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ اپنی تدبیریں کر رہا تھا، اور اللہ ہی سب سے اچھی تدبیر کرنے والا ہے۔ اور جب ان کافروں پر ہماری آیات پڑھی جاتی تھیں تو کہتے تھے کہ ہم نے یہ کلام سن لیا، اگر ہم چاہیں تو ہم بھی ایسا کلام بنا سکتے ہیں۔ یہ تو وہی پرانے قصے کہانیاں اساطیر الاولین ہیں، ہم بھی ایسا کلام بنا کے لے آئیں گے۔ اور وہ وقت بھی یاد کرو جب کافروں نے کہا تھا، اے اللہ، اگر یہی دین حق ہے جو تیری طرف سے ہے تو ہم پر آسمان سے پتھروں کی بارش برسا دے اور ہمیں کسی المناک عذاب سے دوچار کر دے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، حالانکہ یہ مناسب نہ تھا کہ اللہ انہیں عذاب دے اور آپ ان میں موجود ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موجود ہونے کی بات ہو، کفار بھی ایکچولی وہی حرکتیں، وہی عبادتیں کرتے تھے۔ وہ بھی جب طواف کیا کرتے تھے تو کہتے تھے غفرانک، غفرانک، یعنی اللہ کی مغفرت کہتے تھے۔ ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے میری امت کے لیے 2 احسان کی چیزیں اتاری ہیں۔ پھر یہ آیت پڑھی، کیا آیت پڑھی؟ کہ حالانکہ یہ مناسب نہ تھا، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ، کہ اللہ انہیں عذاب دے اور آپ ان میں موجود ہوں، اور نہ ہی یہ مناسب تھا کہ اللہ ایسے لوگوں کو عذاب دے جو استغفار کرتے ہوں۔ تو یہ استغفار خود بھی کفار بھی کرتے تھے۔ پھر یہ آیت پڑھی کہ جب میں دنیا میں سے چلا گیا تو تمہارے لیے امن کی چیز صرف استغفار کو قیامت تک کے لیے چھوڑ جاؤں گا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قیامت تک کے لیے اب استغفار ہی کرنا ہے۔ اور اللہ ان لوگوں کو کیوں عذاب نہ دے؟ وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمْ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ، اور اللہ ان لوگوں کو کیوں عذاب نہ دے جو دوسروں کو مسجد حرام سے روکتے ہیں، حالانکہ وہ ان کے متولی نہیں، ان کے متولی تو وہی ہو سکتے ہیں جو تقوی والے ہوں، جو تقوی سے والے ہوں گے۔ مشرکین مکہ خود کو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہونے کی بعد اس کی بنا پر یا اس کی وجہ سے کعبہ کا حقدار سمجھتے، ولیکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن ان میں سے اکثر لوگ یہ حقیقت نہیں جانتے۔ اور کیا ہے؟ وما کان صلاتہم عند البیت، اور یہ بیت اللہ میں ان لوگوں کی نماز بس یہی ہوتی تھی، کیا کہ وہ سیٹیاں بجاتے اور تالیاں پیٹتے، ان کے کام یہی ہوتے تھے۔ اور یہ ننگے طواف بھی کیا کرتے تھے، تالیاں سیٹیاں بجاتے تھے، ایسی حرکتوں کو وہ کرتے تھے، سمجھتے بڑے نیک ہیں۔ تو اب بدر میں شکست کے بعد عذاب کا مزہ چکھو۔ تو یہ عذاب جو تھا ان کو اپنے کیے کرنے کے اوپر آیا تھا، یہ اس کے بدلہ ہے جو تم حق کا انکار کر دیا تم نے۔ اور یہ کافر اپنے مال اس لیے خرچ کرتے ہیں کہ لوگوں کو اللہ کی راہ سے روک دیں، اور ابھی یہ لوگ اور بھی خرچ کریں گے، پھر یہی بات ان کے لیے حسرت کا باعث بن جائے گی، پھر وہ مغلوب ہو کے رہیں گے، پھر یہ کافر جہنم کی طرف گھیر لیے جائیں گے، تاکہ اللہ تعالیٰ پاک کو ناپاک سے الگ کر دے۔ پھر ناپاک لوگوں کو
ایک دوسرے کے اوپر رکھ کر ان سب کا ڈھیر لگا دے، پھر اس ڈھیر کو سارے کے سارے کو جہنم میں پھینک دے، یہی دراصل نقصان اٹھانے والے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو خبیث چیزیں ناپسند ہیں، نہ وہ چاہتا ہے کہ وہ خباثت رکھے، اور نہ وہ خبیث لوگوں کو، نہ خبیث باتوں کو پسند کرتا ہے، بلکہ چاہتا ہے کہ یہ سب لوگوں کا کوڑا کرکٹ اکٹھا کر کے ایک ہی دفعہ جو ہے ان سے خلاصی ہو جائے اور وہ ختم کر دیے جائیں۔ ہمارے لیے کیا اس میں حکم آ رہا ہے؟ ہمارے ٹارگٹ کیا ہونا چاہیے؟ رمضان آ رہا ہے، ہمیں کیا اس سے سبق ملتا ہے کہ ہم بھی ہر گندی بات پیچھے جو چھوڑ دیں، ہم اپنے معاملات کو درست کریں، ہم نئی عادتوں کو اپنائیں، ہم ظاہری بھی اور اندر سے بھی، اوپر سے بھی اپنا جو لباس بھی ہے اور اندر سے بھی لباس، اپنے دونوں لباس کو درست کر لیں۔ میری ایک بہت پیاری دوست تھی، اس کے اندر بہت زیادہ ایمان تھا ماشاءاللہ سے، تو وہ کیا کرتی تھی کہ ہر رمضان میں وہ سکارف پہن لیا کرتی تھی اور کہتی تھی اس طرح میں اپنے آپ کو عادت ڈال رہی ہوں۔ اور ایک مرتبہ ایک رمضان ایسا آیا کہ اس کو ماشاءاللہ دین کی طرف لے آیا۔ اور یہ اللہ گندگی کو پاکیزگی سے چھانٹ کر الگ کر دے، ہر قسم کی گندگی جو ہے اس کو الگ کرنے کے لیے یہاں پہ کہا جا رہا ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کافروں سے کہیے کہ اگر اب بھی باز آ جائیں تو یہ جو کچھ پہلے ہو چکا ہے اس سے درگزر کر لیا جائے گا، لیکن اگر یہ اسی پچھلی عادتوں میں اور روش میں اپنے آپ کو گامزن رکھیں گے تو گزشتہ قوموں کے ساتھ جو کچھ ہو چکا ہے وہ سب ان کو معلوم ہو جائے گا۔ اے ایمان والو، ان کافروں سے جنگ کرو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین پورا کا پورا اللہ کے لیے ہو جائے۔ اب مسلمانوں کو پھر ابھارا جا رہا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے تمہیں بیت اللہ سے نکالا، اپنے گھروں سے نکالا تھا، صرف اللہ کے دین کی وجہ سے تمہیں تکلیفیں پہنچی، تو اب ان سے جنگ کرنی ہے۔ تو ایک وقت آتا ہے جس وقت بہت پانی سر سے گزر جاتا ہے، تو پھر فتنے کو ختم بھی کرنا ہوتا ہے۔ تو پھر یہاں پہ کہا گیا دین پورا کا پورا اللہ کے لیے ہو جائے، اور پھر اگر وہ فتنے سے رک جائیں، یعنی اللہ کے دین سے رکنے سے باز آ جائیں، تو ان کے اعمال کا دیکھنے وہ ان کے اعمال کو دیکھنے والا ہے کون؟ اللہ تعالیٰ۔ اور اگر وہ نہ مانے، وہ ان طلّوا، اگر وہ منہ موڑیں، فعلموا، تو جان لو ان اللہ مولاکم، بے شک اللہ تمہارا مولا ہے، ونعم المولا ونعم النصیر، کتنا بہترین سرپرست، کتنا بہترین حامی اور مددگار۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان سب اللہ کے راستے میں نکلتا ہے، انسان جب اللہ کے راستے میں نکلتا ہے تو اللہ ہی کی مدد اس کو کافی ہوتی ہے۔ اس لیے جب جنگ بدر میں تھوڑے بھی تھے لیکن کامیاب ہوئے، کیونکہ اللہ ان کے لیے کافی تھا اور وہ بھی اللہ تعالیٰ کے فرما بردار تھے۔ تو یہ بات اپنے مائنڈ میں رکھ لیں، اللہ مولانا ولا مولاکم۔ برا بن عازب کہتے ہیں کہ ابو سفیان نے احد کے دن کہا بے شک ہمارے لیے عزا بت، کہا میں ہمارے لیے عزا بت ہے اور تمہارا کوئی بھی عزا نہیں، ٹھیک ہے، اس نے یہ کہا تھا، اور تم اس کو جواب کیوں نہیں دیتے؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا جواب کیا دیا جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہو اللہ مولانا و مولاکم، اللہ ہمارا مولا ہے اور تمہارا مولا کوئی نہیں، یعنی کہ تم تو کسی چیز کو بلیو ہی نہیں کر رہے۔ اکثر ایسے لوگ آپ کی زندگی میں آئیں گے جو کہ بہت جنگجو ہوں گے، بہت لڑائی جھگڑے کرنے والے ہوں گے، تو ایسے لوگوں کے بارے میں پھر اللہ تعالیٰ ان سے کہتے ہیں کہ ہمارا پھر اللہ ہے نا، تم اس اللہ کو نہیں مانتے، تم اس کی بات کو نہیں مانتے، تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں عمل کرنے والا بنا دے، اس قرآن کو نور ہمارے دلوں میں اتار دے، اس کا بہترین فہم سمجھ ہمیں عطا کرے جس سے ہمارا عمل بدل جائے، ورنہ باتوں سے تو کچھ نہیں ملتا، کیونکہ عمل سے ہی زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وآخر دعوانا الحمدللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ